السلام علیکم ایوری ون. ریسنٹلی کراچی میں ایک فیسٹیول ہوا کراچی ایٹس کے نام سے, جس میں کانسرٹ بھی ہوا اور اس کانسرٹ کے اندر بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہوئی اور بہت ہلڑ بازی ہوئی اور کئی اس میں خواتین کو, فیملیز کو ہراس کیا گیا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب کسی کانسرٹ پہ ایسا ہوا, اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں باقاعدہ طور پر کانسرٹس کو فروغ دیا جاتا ہے. آخر ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ کیا اسکولز کا اور کالجز کا اور ہماری قوم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا؟ سو ویئر آر وی ہیڈڈ؟ آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے MWA میں. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں بردر علی ای, مشہور زمانہ ولاگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بہت گینگسٹر وائبس کے ساتھ آئے ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ جی؟ عمرہ لگتا ہے آپ کا ابھی جو ہے نا اتر گیا الحمدللہ, اور آپ اپنے نارمل اسٹیٹ میں آ گئے. جی 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 الحمدللہ. گڈ ٹو ہیو یو ہیئر. میرے ساتھ لیورپول کے فین, ہمارے اسپورٹس اینالسٹ اور میڈیا پرسن خرم الوی موجود ہیں. خرم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنا خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل خیریت. آپ کو ہم نے مس کیا, ایک دو ایپیسوڈز میں آپ نہیں آ سکے, بٹ انشاءاللہ اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک. اور آج کا ٹاپک بھی ایسا ہے بیکاز آئی وانٹڈ ٹو ٹیک یور فیڈ بیک فرام اٹ فرام اے یونیورسٹی پرسپیکٹیو ایز ویل, کہ جو ہم بات کریں گے آج کانسرٹس وغیرہ کے بارے میں, کہ اصل میں یونیورسٹیز کا مقصد کیا تھا اور کیا ہو گیا, اس کے بارے میں بات کریں گے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. اور ہمارے پیارے جرمن کورسپونڈنٹ گوٹن ٹاک کے ساتھ میں ان کو ویلکم کروں گا اور اہلاً و سہلاً بھی کہوں گا, کیونکہ ابھی آپ عمرہ کر کے آئے ہیں, علی بھائی کے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے. عمر بھائی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بہت مس کیا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس ٹائم میری, تو ابھی بھی آپ لگتا ہے ریکور کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. وہاں کا کچھ لگتا ہے ہر چیز بڑی وہ ہوتی ہے, جینوئن اور سخت ہوتی ہے. صحیح. تو آپ وہاں سے کچھ لے کے آئے ہیں؟ کچھ جرم شاید آئے ہیں وہاں سے. چلے اللہ تعالیٰ جرم آئے, جرمنز نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. تو آج کا جو ٹاپک ہے گائز, وہ بیسکلی ہم بات کریں گے کانسرٹ سے ریلیٹڈ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ جائیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہو رہا ہے, لیٹس گو ٹو دا فرسٹ سیگمنٹ وچ از بریک دی آئس. تو گائز آج کا جو بریک دی آئس سیگمنٹ ہے, اس میں سب سے پہلے جو ہم آپ کو امیج دکھائیں گے وہ ہے, جی آپ ملاحظہ فرمائیے گا, یہ دیکھیے جی ایک بڑا نیوز بڑی سرکولیٹ ہوئی ہے, اٹس بین ڈوئنگ دا راؤنڈز آن سوشل میڈیا, کہ ایک ملک مین ہے جو ہارلی ڈیوڈسن کے اوپر دودھ فراہم کر رہا ہے. تو یہ غالباً انڈیا میں ہے غالباً, اور اس تصویر کو دیکھ کر نا دماغ میں دو ہی خیالات آتے ہیں اور تیسرا کوئی نہیں ہے. پہلا خیال یہ کہ دودھ بیچنا از اے ہائیلی لوکریٹو پروفیشن, ہم نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. تو ابھی بھی بھائیو چانس ہے اگر آپ کو کسی کا شوق ہو اس طرف تو یہ. اور دوسرا یہ کہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس میں نا یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ غریب ہو جائے لیکن رائٹ پہ کمپرومائز نہ کرے. ڈونٹ کمپرومائز آن یور رائٹ, بیکاز زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, آرام سے سکون سے گزارو, چاہے بندہ بھوکا رہ جائے لیکن رائٹ اچھی ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور امیج بھی ہمارے پاس ہے جی, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ بائکر کلپ ہی ہے, بائکر ریلیٹڈ ہے. اور اس میں دیر از اے گروپ آف بائکرز جو لاہور سے نکلے ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ فار عمرہ ٹو سعودی عربیہ وائا موٹر سائیکلز. Now when I saw that I was like یار wow, this is goals. I mean یہاں سے امیجن کریں کہ what an epic journey that would be. آپ یہاں پاکستان سے نکلتے ہیں, آئی تھنک وائا ایران جائیں گے آپ, ایران کے تھرو ہوتے ہوئے پھر آپ وہاں سے کراس کرتے کرتے فائنلی یو ول انٹر انٹو سعودیہ, اور وہاں سے پھر وہ واپس وایا دبئی کے روٹ آ رہے ہیں. آپ کو ایک اور سرپرائزنگ بات بتاؤں, اس گروپ کے ساتھ میں, اسفن, طوحہ اور عمر بھائی بھی جا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. لیکن بٹ وی ڈیڈنٹ. اچھا, کمٹمنٹس بہت زیادہ تھیں, بہت لمبا ان کا ٹینیور بھی تھا, اینڈ دیر ور سو مینی کوسچنز بیسکلی, کیونکہ آپ نے بارڈرز کراس کرنے ہیں. سو وی ور ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ اس اعتبار سے کہ پیپر ورک کتنا ہوا ہوگا. صحیح صحیح. تو ٹائم کا تھا کہ اٹ وڈ ہیو بین ا لانگ, ہاں ٹائم, ہاں یس آف کورس, منتھ لانگ, اور مے بی نہیں منتھ تو آپ کم بتا رہے ہیں, بہت کم بتا. منتھ تو ابھی آپ پاکستان کا ٹور کریں تو مہینہ لگ جائے گا. ہم اس کو فینسی بہت زیادہ کر رہے تھے, ظاہر بات ہے کس کا دل نہیں کرے گا اس طرح کا ٹرپ کرنے کا. وہ بھی آپ سعودی عربیہ جا رہے ہیں, پھر عمرہ بھی کریں گے, بٹ یہ سارے کوسچنس تھے بیچ میں تھوڑے سے. ہاں یہ بات ہے, لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایسا ٹرپ ہونا چاہیے جو کہ آپ آؤٹ آف کنٹری بھی کریں اور موٹر سائیکلس پہ کریں. اینڈ لیٹس اسٹارٹ اسمال, آئی مین وی کین ٹرائی ڈوئنگ سمتھنگ لائک دیٹ, اینڈ دین انشاءاللہ دیجیے گا ان کا کیسا رہا تو پھر اپنا اس کے مطابق ٹرپ پہ کبھی ذرا آف روڈ کے بغیر بھی ٹرپ کر لیں, یعنی ہم. ہاں ایگزیکٹلی, کبھی کبھار کروزر کی دنیا میں بھی آئے. کراس کنٹری ٹرپس تو آف روڈ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. نہیں
ہو سکتے ہیں. نہیں کیسے ہو سکتے وہ اپنے اس کو دیکھیں. آج کا ٹاپک یہ رکھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگ بحث کر لیں, آپ لوگ سائڈ پہ چلے جائیں, بحث کریں ہم اور آپ. اچھا گائز, سو کمنگ ٹو دا ٹاپک, اصل میں آج میں بڑا حیران ہوا. ایک تو یہ جو کراچی ایٹس کے بارے میں تھوڑی سی پہلے بات کرتے ہیں. یہ ریسنٹلی ایک فوڈ فیسٹیول ہے یہاں اسلام آباد ایٹس کے نام سے بھی ہوتا ہے اور باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا. بیسکلی یہ ایک فوڈ فیسٹیول ہے جہاں پہ بہت سارے اسٹالز لگتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں, ڈفرینٹ نئے نئے اسٹالز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ چونکہ پاکستان کا قومی کھیل میرا خیال ہے کھانا کھانا ہی ہے اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس, تو لوگ اس میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. ناؤ اس فیسٹیول پہ ہمیشہ اس کا جو کلمنیشن ہوتی ہے وہ ایک کانسرٹ کی شکل میں ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کانسرٹس کے اندر کس قسم کا ماحول ہوتا ہے عام طور پہ. سو فیملیز کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا کہ جی فیملیز اونلی ہے, بٹ آبویسلی ا لاٹ آف پیپل گیٹ کریش. اور اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے لڑکے اس جگہ پر داخل ہو گئے اور اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. مینجمنٹ کو کانسرٹ روکنا پڑا, ایونٹ کو ادھر ہی ہالٹ کرنا پڑا, لوگوں کو واپس کیا, بھگدڑ مچ گئی, یہ ہوا وہ, مطلب. اینڈ دا مین تھنگ واز وچ از ویری ویری ڈسٹربنگ از کہ a lot of girls and women and families were actually harassed by men. بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوئی ہے, گروپنگ ہوئی ہے, مطلب بہت اناپروپریٹ بیہیویئر ہوا ہے. کئی ویڈیوز میرے تک پہنچے ہیں جس میں خواتین نے بہت کمپلین کیا ہے کہ جی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ مینجمنٹ کی بھی غلطی ہے, لوگ جو چڑھ کے دوڑے ہیں وہاں پہ ان کی بھی غلطی ہے. پھر ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ ایسے ایونٹس میں ہمیں خاص طور پہ اپنی فیملیز کو اوائڈ کرنا چاہیے جب آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں. اور یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کیونکہ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم اٹس ہیپنڈ. پہلے بھی مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 2019-2020 میں ہمارے ہی ایک بھائی ہیں وہ انفارم کر رہے تھے کہ سولس کے نام سے ایک فیسٹیول ہوا تھا اسلام آباد میں, اینڈ دیٹ واز جہاں پہ وہ پتہ نہیں ڈی جے اسنیک اور کون سے ڈی جیز جو انٹرنیشنلی اکلیمڈ تھے ان کو لے کے آئے, اینڈ دیٹ واز آلسو این ایپک بلنڈر اینڈ ڈیزاسٹر کیونکہ اس میں تو حتیٰ کہ اسٹیج بھی ٹوٹ گیا تھا. اور اگین ہراسمنٹ ہوئی, لوگ ڈرنک تھے, لوگ نشے کی حالت میں تھے, بہت بدتمیزیاں ہوئیں. اور مطلب کہ انسان اپنی فیملی کو وہاں لے جا کے ظاہری بات ہے شرمندہ ہی ہوا ہوگا, بلکہ فیملیز تو وہاں پہ کم ہی تھی, وہاں پہ زیادہ تر یہ مطلب لڑکے لڑکیاں پارٹی کرنے کے موڈ میں تھے. اور میں نے دیکھا کہ جب بھی ایسے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ وینیو نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں پہلے آپ بتا دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, کراچی میں, لاہور میں, لیکن وینیو نہیں بتاتے. بالکل لاسٹ منٹ کے اوپر وینیو ان کو بتاتے ہیں جنہوں نے ٹکٹ پرچیز کیا ہوتا ہے. سو آلدو دے نو کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ ناچ گانا ہو, لڑ بازی سب کچھ ہوگا, بٹ وہی بات ہے نا کہ یو آر پلینگ ود فائر, یو آر کریٹنگ این انوائرمنٹ جہاں پہ کوئی ڈی جیز بلائے ہیں, ڈانس میوزک چل رہا ہے, اوبیسلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرگس کی انوالومنٹ بھی ہو جاتی ہے, الکوہول کی ہو جاتی ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ دین پیپل لوز کنٹرول اینڈ دے ڈو سرٹن تھنگس, اینڈ دین اس کے اینڈ پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ شاید اس نیت سے بھی نہیں آئے ہوئے تھے, کچھ اور کرنے آئے تھے واللہ عالم, لیکن بہرحال دیٹس واٹ دے گاٹ. دیکھیں اصل میں نا میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی نا زندگی کے ڈپارٹمنٹس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ڈیزاسٹر تو ہوتا ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ پرٹیکولرلی اگر ہم اس چیز کی بات کریں تو فری مکسنگ کی بات کریں گے, مینلی اس میں وہی سبجیکٹ ہے. تو فری مکسنگ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ہو رہی ہے, چاہے وہ کالج یونیورسٹیز ہیں, چاہے آپ کی ورک پلیسز ہیں, یا اس طرح کے کانسرٹس ہیں, وہاں پہ ڈیزاسٹر تو ہو ہی رہا ہے. ہراسنگ بھی ہو رہی ہے اور اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں. پھر اس طرح کی موومنٹس نکلتی ہیں, می ٹو جیسی, اور اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. تو یو کی ناٹ ریئلی ڈس اوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دس رسپیکٹ, اور پھر آپ اس کو اتنا سیف اینڈ سیکیور بنا دیں کہ وہاں پہ پرابلمس نہ ہوں, ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا. اچھا, میں اسی بات کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرسکرپشن دے دی ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دی ہیں, یہ کرو, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, ہماری اللہ تعالیٰ جنرلی بہتری چاہتے ہیں. جب ایک انوائرمنٹ پوری ایسی بنا دی جائے, اس میں آپ شامل ہوئے ہوئے ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشن تو دور کی بات, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہے, شیطان خوش ہو رہا ہے, کچھ ایسے کام ہمارے بن چکے ہوئے ہیں معاشرے میں مسلمانوں کے کہ ہم بھول گئے ہوئے ہیں کچھ چیزیں. وہاں سے اللہ کی جو برکہ کی جو اور پروٹیکشن کی جو ایک لیئر تھی نا, وہ غائب ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں, کیونکہ آپ نے کریٹر کی پرسکرپشن نہیں مانی, ٹھیک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کانسیکوینسز بتائے ہیں قرآن میں, احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. جب آپ جنرلی ایک وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں نا جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کو آپ نے توڑ دیا ہے, اگنور کر دیا, تو آپ ولنریبل ہیں. اب طرح طرح کے مسائل آ سکتے ہیں. اٹس جسٹ لائک کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایبولش آل آف دی ٹریفک لاز, سگنلس ہم ختم کر دیں, اینڈ دین وی وانٹ کہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں. ویری نائس انالوجی. ٹھیک ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس میں ساتھ یہ مینشن کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورۃ الشورى اور سورۃ النساء میں سیم میسج ہے آیت میں,
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت یا پرابلم آتی ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. سو سم تھنگ وی ہیو ڈن رانگ دین وی ہیو، ہم آئے ہیں سوائے ان بڑے بڑے معاملات کے جو تقدیر کے ہیں، جو موت ہے یا کچھ اور جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے کیے. لیکن میں آپ کو ہسٹری سے بھی اگزامپل دوں نا ضیاء بھائی، اگر آپ پروفٹس ماسک کی بات کریں یا ماسک جنرلی کی بات کریں تو اس بارے میں ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے؟ مطلب مسجدیں وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، عبادت والا ایک وہ اس کی نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈیزائر اور اراؤزل والی فیلنگ کا آنا یہ سب سے لیسٹ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز یہ ہیں کہ اس ماسک میں بیک ان دا ڈیز مرد جو ہیں وہ آگے والی روز میں ہوں گے، اور مردوں کے لیے سب سے اچھی رو جو ہے وہ سب سے آگے والی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پیچھے والی جو ہے وہ سب سے کم بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پیچھے جو روز ہیں وہ ساری خواتین والی ہیں. سو وین دا نماز اینڈس دے ویٹ بیسکلی تاکہ ساری خواتین جو ہیں وہ نکل جائیں اور پھر مرد نکلیں. So this is one example. Second example, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم when he leaves from his mosque, تو راستے میں انہوں نے تھوڑا دیکھا کہ وہ شاید منگلنگ ہو رہی ہے، رائٹ، تو انہوں نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ روڈ کے سینٹر میں مت چلو بلکہ دیواروں کے ساتھ چلو. اور پھر عالم یہ تھا سبحان اللہ کہ عورتیں اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ چلتی تھیں کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ دیوار کے ساتھ پھنستے تھے تھوڑے تھوڑے. سو دس از دی ایگزامپل وی لرن فرام دی لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی تھنک ایک تو یہ تو ایگزامپلس ہیں ہی ہیں. میں تو خیر جب اس چیز پہ نا حیران اس طرح ہوتا ہوں کہ آپ نے کہا نا یہ تو ہم نیوز میں آ جاتے ہیں. آئی تھنک کوئی کانسرٹ کوئی ایسا ایونٹ اٹھا لیں، میرا نہیں خیال ہراسمنٹ نہیں ہوتی. کسی پہ اتنے بڑے اسکیل پہ ہو جاتا ہے، بلنڈر ہو جاتا ہے کہ وہ نیوز میں آ جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی یاد ہو بیک ان دا ڈیز، اگر کسی آپ کانسرٹ آپ کو یہ چیز بڑی عام نظر آ رہی تھی، سب ہر لڑکی کو گروپنگ ہو رہی ہے، ہراسمنٹ ہو رہی ہے، نارمل ہے. کتنے لوگ کانسرٹ کے لیے آئے بھی نہیں ہوں گے برو، اسی کے لیے آئے ہوں گے. ہاں اللہ عالم. میں تو ان پہ بات کروں جو فیملیز جاتی ہیں، جو باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو مطلب کس مائنڈ سیٹ سے لے کر جا رہے ہیں. مطلب ڈونٹ دے نو، اوبویسلی دے نو دس. مطلب آپ نے اگر ایک کانسرٹ بھی زندگی میں اٹینڈ کیا ہوا یا دو کیے ہوئے تو یو نو واٹ ہیپنز دیر. اور ایسے ماحول میں اگر آپ بے دین بھی ہیں، آپ دین کا آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے، بٹ ہیونگ دس کامن سینس. مطلب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہماری قوم کی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مات ماری کی کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے مردوں کو کہ بھائی عقل کرو خدا کے بندو، تمہیں نہیں پتہ. چلو میں کہتا ہوں عورتیں نائیو ہیں، گرلز آر نائیو، دے تھنک اونلی جی ہمارا فن ہونا ہے. ان کے بھائی باپ وہ کدھر ہیں بھائی؟ ڈونٹ دے ہیو دس سینس کہ یار میں کس ماحول میں لے کے جا رہا ہوں، وہاں کس قسم کے لوگ آئے ہوں گے. امپاورڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں. آپ چلو خواتین کہہ رہی ہم نے جانا ہے، ان کے بھائیوں کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا میں اس میں چیز کر دوں کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دس از جی ایگزیکٹلی. مطلب میں انگلینڈ میں بھی رہا ہوں، آسٹریلیا میں بھی، اور باقی جگہوں پہ بھی ٹریول کیا، تو میں نے دیکھا کہ یہ والا معاملہ صرف یہ نہیں کہ انسان کہے کہ صرف پاکستان میں یہ گند ہوتا ہے. یہ گند جہاں جہاں کانسرٹس ہوتے ہیں نا وہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں. ہاں اس کی ڈگری میں فرق ہوتا ہے، کہیں بہت زیادہ ہے، بیکاز یو کین سی کہ باہر تو بلکہ الکوہول اتنا زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ یعنی آپ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. انفیکٹ جب بھی وہاں پہ یہ آپ کانسرٹس وہاں پہ نارمل ایون جو ان کی ہوتی ہیں جو پبز یا تو کلبنگ ہے، نارملی جو پبز وغیرہ پہ لوگ ایون فٹ بال کے میچز دیکھ رہے ہیں، رات کو لیٹ فارغ ہونے ڈرنک کر کے آپ پبز کے باہر چلے جائیں. میں ایک ریزیڈنس میں ہم لوگ رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک بالکل اس کے نا وہ سارا اسٹوڈنٹ ہال کے آگے ان کے وہ پبز کی لائن ہوتی تھی. تو ہم کبھی کبھار رات کو لیٹ اگر بس پہ ہی بس اسٹینڈ پہ کھڑے ویٹ کر رہے ہیں، یو گوئنگ بیک ٹو آور ریزیڈنس، کبھی لیٹ جا رہے ہیں تو یوز ٹو سی واٹس ہیپننگ آؤٹ دیر. اور بیچاری خواتین ہاف نیکڈ ڈرنک باہر نکل رہی اینڈ مین آر لٹرلی جسٹ رینڈملی یوزنگ دیم. چلتے پھرتے ٹچنگ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، عجیب کریزی تھنگز آر ہیپننگ وچ یو کانٹ امیجن. یار کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں نہیں صرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لاز یونیورسل ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں، فطرہ انسان کے لیے ہے پوری، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کو سیم طرح سے افیکٹ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام پرسکرائب کیا اور اپنے رولز بتائے ہیں کہ یہ فالو کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النور میں یہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ، اور جیسے میں نے بات کی کہ ایک جنرل امبریلا ہوتا ہی ہے، وہ ہم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے جنرل ڈس اوبیڈینس کو اپنایا ہوا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ. عام طور پہ اگر آپ دیکھیں میوزک چل رہا ہوگا، عام طور پہ نارمل ہے اس طرح کے. عید فیسٹیول ہے جی، کانسرٹ تو ہے ہی، لیکن عید فیسٹیول کی بھی جو آپ بات کر رہے تھے وہاں پہ بھی میوزک چل رہا ہوگا. آئی ہیو نیور بین دیئر بٹ آئی کین امیجن، کیونکہ ہمیں اب اتنا ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں اس چیز سے.
اس کے علاوہ جنرلی وہ حجاب کا مسئلہ, مردوں کا حجاب کا بھی مسئلہ, ایون مردوں کو سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو کہا ہے لوور یور گیز, یعنی پہلے مردوں کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. جو یہ کہا جاتا ہے نا, خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی حیا, وہ ویسے آپ کی بات نے اس کا بھی آنسر کر دیا کہ جی حیا اور یہ آپ کے آنکھوں میں اور دل میں ہوتی ہے. اگر یہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ مساجد میں امپلیمنٹ کرا رہے ہیں, صحابہ میں. کہ اسلام نے کیا ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ مردوں کو کہا کہ نظریں نیچی رکھیں, عورتوں کو بھی کہا کہ نظریں نیچی رکھیں, عورتوں کو کہا کہ ماڈسٹلی ڈریس بھی کریں, اپنے گھروں سے بھی زیادہ نہ نکلیں, ٹھیک ہے, اور ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پر مرد و خواتین کا اختلاط ہے, پرفیومز یوز نہ کریں, ایسی ایڑیاں وہ نہ پہنے, سوری پرفیوم یوز کر سکتے ہیں لیکن ود ان دی باؤنڈری, یعنی آؤٹ سائڈ, ایسے جوتے نہ پہنیں جن کی آواز آتی ہے جس سے اٹریکشن ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی کنسرٹ والی جو ایگزامپل ہے, اس میں ہم نے ایک ایک جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو توڑا ہے, اور پھر یہ ایسے مسائل کیسے. آپ اور دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں نا لوگ اصل میں جو نوجوان جا رہے ہوتے ہیں وہ جا ہی تاڑنے کے لیے, مطلب the idea is not کہ ہم وہاں پہ جو ہے نا بڑے پاکیزہ ماحول میں کسی فنکار کو سننے جا رہے ہیں. اچھا میوزک تو آپ کر رہے ہیں, یہ باتیں دونوں پہ اپلائی ہوتی ہیں, فیسٹیول پہ بھی اور کانسرٹ پہ بھی. کانسرٹ پہ تو کچھ چیزیں ٹپکلی اپلائی ہوتی ہیں لیکن فیسٹیولز میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ آیت اس لیے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو پہلی سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومن جو ہے نا مرد, وہ اپنی نظریں نیچے جھکا کے رکھیں, یعنی اپنی نظریں اس سے ہٹائے جب ایسی کوئی چیز نظر آئے جو آپ کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہے. لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا, ہم نے پہلے بھی مینشن کی ہے لیکن میں ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے, بار بار ہمیں قرآن کوٹ کرنا چاہیے. سورۃ النور آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات, ایڈورنمنٹ اینڈ اورنامنٹیشن. ایڈورنمنٹ جب وہ لپسٹک وغیرہ اور بال سب کچھ بنائے جاتے ہیں, ایڈورن کیا جاتا ہے, اور اورنامنٹیشن جو زیور پہنا جاتا ہے مختلف اپنے آپ کو انکریزڈ بیوٹیفیکیشن کے لیے, ان کو مت ظاہر کریں کہ مقامات کو, اور آرائش اور سنگار کے مقامات کو مت ظاہر کریں سوائے اپنے خاوند. اچھا 12 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے spared some time to say these words, یہ اللہ کے ورڈز ہیں کہ وہ مت ان چیزوں کو مت ظاہر کریں, اپنے باپ, اپنے سسر, اپنے بیٹوں, اپنے خاوند کے دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں یعنی وہ بھی محرم ہیں, اپنے بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں, اور اپنی قسم کی عورتوں اور لونڈیوں, غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں, اور ایسے لڑکوں کے, ایسے بچوں کے جو بھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں یہ بتا دیا ہے. اب اگر ہم اس, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو آپ نے وہ مینشن کیا تھا نا کہ اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پہ نہ ماریں جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. آبویسلی یہ جو ڈریسنگ خواتین کی ہے اس میں یہ چیز ہے شامل ہے. میں نے یہ چیز بڑی زیادہ دیکھی ہے کہ ویمن ان آور سوسائٹی ہیو فیلڈ ٹو understand this because it's different how women and men their brains work, ٹھیک ہے, لیکن somehow women have failed to understand this کہ جو ایک مرد کا ذہن ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹلی کام کرتا ہے. ان کو یہ چیزیں بہت اسٹرینج لگتی ہیں کہ کیا آواز سے بھی کوئی مرد جو ہے وہ مائل ہو سکتا ہے, کیا اگر میری فور آرم کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے یا میری یہاں سے ٹخنوں سے اوپر کچھ نظر آ رہا ہے تو کیا اتنی سے حصے سے کوئی مرد کیسے مائل ہو سکتا ہے. بات یہ کہ پتہ ہے, یہ بات پتہ ہے اس کے بارے میں ایک پراپر ریسرچ ہے کہ ویمن ہو آر فار ایگزامپل ان میریڈ اینڈ سو آن, یہ بلکہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر اسکرین پہ جو ہے دکھا بھی دیں گے کہ women who are unmarried and who are looking for a partner or something like that, they will dress a certain way, ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے بیسکلی ڈفرنٹ گروپ آف ویمن کا ایک سروے کیا جس میں دیکھا کہ جو لڑکیاں ابھی کوئی پارٹنر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, who are looking for somebody to spend their life with or even just to have a relationship with, ان کی جو ڈریسنگ ہوگی نا وہ سرٹن طریقے سے ہوگی, وہ اپنے سرٹن فیچرز ظاہر کریں گی, وہ سرٹن چیزوں کو بیوٹیفیکیشن میں لے کے آئیں گی, کچھ چیزوں کو مطلب ڈسپلے کریں گی, اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں سگنل دے رہی ہوں. So consciously So here's the thing. So women on the one hand ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دکھا رہی ہیں اور کیا نہیں دکھا رہی ہیں, ان کو پتہ ہے. اور جو مرد ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی مجھے کسی چیز کی طرف مائل کیے جا رہے ہیں and so on. On the other hand women who are for example married, ان کے اوپر جب انہوں نے سروے کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنرلی اسپیکنگ اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈریس اپ کر رہی ہیں, نوئنگ کہ آئی ایم آلریڈی ود سم ون, آئی ایم ناٹ لوکنگ فار اے پارٹنر, آئی ایم ناٹ لوکنگ فار دیٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ. تو وہ اپنے آپ کو اس میں لے کے آ رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ساتھ جو ایک
چیز جو ہمیں ساتھ اس کے ایڈ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی معصومیت میں یہ کر رہی ہوتی ہیں, یعنی ان کو نہیں پتا ہوتا. لائک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنرلی اسپیکنگ دا ریسرچ سیز کہ دے نو واٹس گوئنگ آن, بٹ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو یہی لوگ ٹی وی پہ دکھا کے اور میڈیا پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اتنا ان کو گلیمرائز کر دیا ہوا ہے اور اتنا اس کو نارملائز کر دیا کہ ایک لڑکی اپنی کسی فیوریٹ ایکٹرس کو کاپی کر رہی ہے یا اپنی فیوریٹ سیلیبریٹی کو کاپی کر رہی ہے, تو وہ اپنی معصومیت میں کہہ رہی ہے کہ بھائی میں تو اس کی طرح تیار ہو رہی ہوں. اب وہ نہیں پتا کہ اس کی طرح تیار ہونے سے کیا ہو رہا ہے, اس کے ریپرکشنز کیا ہے. سو جو عمر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں, جب انسان ان قوانین کو توڑتا ہے, چاہے وہ کسی لیول پہ ہو, مرد نظریں نیچے نہیں کر رہے, عورتیں بھی نظریں نیچے نہیں کر رہی, حجاب کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اور فری مکسنگ اینڈ ایکس وائی زیڈ جتنی چیزیں, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قانون دس از ہاؤ اٹ ورکس, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اللہ کے 2 قسم کے لاز ہوتے ہیں, ایک وہ لاز ہیں جو قرآن مجید میں ہے جن کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں, اور ایک اللہ کے وہ لاز ہیں جو کہ نیچرل لاز ہیں. فار ایگزامپل گریوٹی. اب گریوٹی جو ہے وہ نیوٹن نے ڈسکور کیا, لیکن نیوٹن نے پیدا نہیں کی گریوٹی. گریوٹی از سم تھنگ کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورج اور چاند کی جو گردش ہے وہ اللہ نے کریٹ کی, کسی ایسٹرونومر نے اس کو ڈسکور کیا ہو اور بات ہے, بٹ کریٹ اللہ نے کی ہے. اسی طرح سے پانی کی ایک خاص ڈینسٹی ہے, اس کی ایک خاص وسکوسٹی ہے, پانی کے اوپر چلنا ممکن نہیں ہوگا, پانی میں یہ آپ کو تیرنا پڑے گا, یہ ڈوبنا پڑے گا. تو یہ قانون بھی اللہ کے ہیں, اور جو شریعت کے قوانین ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں. سو جسٹ لائک وین یو بریک سم آف دیز لاز, یہ جب اللہ کے یہ جو قدرتی قانون ہیں جو ان کو جب آپ توڑیں گے تو اس کے ریپرکشنز ہوں گے. فار ایگزامپل اف یو ہیو اے کلف, رائٹ, آپ اس کلف کے اوپر سے آگے چلنا شروع کر دیں تو آپ گر جائیں گے, اور وہ گریوٹی آپ پہ اثر کرے گی اور امیڈیٹلی اثر کرے گی. ایسا نہیں کہ وہ کبھی کبھار کرے گی کبھی کبھار نہیں کرے گی. جیسے وہ بچپن میں نا ہم لوگ کارٹونز دیکھتے تھے جس میں ٹام اینڈ جیری میں یا روڈ رنر میں یا بگز بنی کے کسی کارٹون میں وہ نا پہاڑ سے آگے چلتا جاتا تھا, پہاڑ ختم ہو گیا, اب وہ ہوا میں چل رہا ہے, اور پھر اس کو 5 سیکنڈ کے بعد ریئلائز ہوتا تھا کہ یار میرے نیچے تو زمین ہی کوئی نہیں ہے, اور پھر وہ گرتا تھا. تو اصل میں فزکس ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اور یہ جو فزکس کے لاز ہیں, کیمسٹری بایولوجی کے لاز ہیں, یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے لاز ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ان قوانین کو توڑتا ہے تو اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے, فوراً ملتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین توڑتے ہو جو شریعت کے ہیں, تب بھی آپ کو رزلٹ ملتا ہے, لیکن ڈیلیڈ ملتا ہے. کتنی ڈیلے سے ملے گا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن ملتا ضرور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ایکشن ہوا ہے, اس کا ری ایکشن ہوا ہے. سو جب آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑتے ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کانسیکوینس ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں پتا, لیکن یاد رکھو جب بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے, there is an عذاب that is coming your way, unless کہ آپ اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. جیسے پچھلی قوموں میں یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کی طرف عذاب آ رہا تھا, انہوں نے کلیکٹیولی استغفار کیا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی, معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے واپس پھیر لیا. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑیں گے, آپ کسی بھی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ان کو فالو نہیں کریں گے, سو ریسٹ ایشورڈ کہ اس کا ایک ریئیکشن ہوگا آپ کی لائف میں. آپ کی زندگی میں مصیبتیں, مشکلیں, پریشانیاں, ٹینشنیں آئیں گی. اب یا تو ان کے آنے کا ویٹ کر لیں اور پھر سہیں جو ہوا آپ کے ساتھ, یا پھر آپ ان کے آنے سے پہلے استغفار کر لیں, اپنے طریقے کو بدل لیں تاکہ وہ مصیبت آپ سے ہٹا لی جائے. بلکہ کلیکٹیو بھی شاید زیادہ ہی ہو سکتا ہے. مے بی ایک قوم جو ہے اس چیز میں ملوث ہے, اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پوری کنٹری پہ آئے. بالکل آتے ہیں اور آتے رہیں گے, کیونکہ یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں, لیکن ان کا آخر میں نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ پھر, کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو بڑے اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہوں گے, تو آپ نے فرمایا کہ ہر کسی کا معاملہ جو ہے نا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. یعنی موت سب کو آ گئی, فار ایگزامپل کوئی زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, کوئی آفت آ گئی, کچھ ہو گیا, کانسرٹ میں آگ لگ گئی, کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن اب وہاں پہ اگر کوئی بندہ نارمل سا بندہ آیا ہوا تھا, وہ کسی انٹینشن سے نہیں تھا, ویسے ہی کوئی بخال ورکر ٹائپ تھا یا کیا, یا کوئی اور نیک افراد موجود تھے, تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں انہی کے حساب سے ہوگا. اور جو وہاں پہ مرے ہیں تھے ان کے اوپر یہ عذاب ہی تھا. تو اس لیے ہمیں نا بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہو نا, یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ڈھیل دے دی ہے یا چھوٹ دے دی ہے یا میں پہلی 3-4 دفعہ نہیں پکڑا گیا تو میں قیامت تک نہیں پکڑا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ السمیع ہے, البصیر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے کانسرٹ پہ گئے ہیں, اللہ کو پتہ ہے آپ کس ارادے سے وہاں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, چاہے CCTV نے آپ کو کیپچر نہ کیا ہو, کسی اور نے دیکھا نہ ہو, اللہ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے. اینڈ یاد رکھیں, بیکاز یو ہیو بروکن دا شریعہ آف اللہ, بیکاز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شریعت توڑنے والے سالے ایک ہی ڈبے میں ہیں, اس میں بھی ایک اسپیکٹرم ہے. کسی نے شریعت کم توڑی ہے, کسی نے زیادہ توڑی ہے, کسی نے بہت زیادہ توڑی ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ جو کانسرٹ پہ
پہنچا ہوا ہے. فار ایگزامپل کراچی ایٹس فیسٹیول میں کھانا کھانے گیا تھا, اس کے بعد ویسے ہی کون سے دیکھ رہا تھا یہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک تو اس کے بھی ساتھ پرابلمز ہیں, بٹ اس لیول کے نہیں ہے جو فار ایگزامپل دیوار ٹاپ کے گھسا ہے اور اسی نیت سے آیا کہ میں نے یہاں پہ آج لڑکیوں کو ہراس کرنا ہے, گروپ کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ. ویسے میں سمجھتا ہوں بھائی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ایسا ایونٹ آرگنائز کیا جائے جس میں سپریشن ہو. مطلب آئی ووڈ ٹیل یو کہ میں نے ایسے ایونٹس اسٹالز والے دیکھے ہیں کہ جن میں اسٹالز ہیں اور سپریشن بھی ہے. ایک سائڈ جو ہے وہ مردوں کی ہے اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ خواتین. نہیں میں ایٹنگ ایونٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسا یہ ممکن ہے. تب ہم یہ مختلف کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ ابھی بھی زیادہ ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے. ایون سعودیہ میں, وہاں پہ آپ دیکھیں اب تو خیر چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے بالکل. یہ جو زیادہ بات کر رہے تھے نا, ایک میں مینشن کر دوں چیز, یہ جو اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشن اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے ہم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے میں, بلکہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ حیا اور یہ جو لیوڈنس ہے, فحاشی ہے, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کے اگر یہ پھیل جائے نا تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اس طرح کے فیسٹیولز ایون نقصان دہ بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند ایک چیزیں فرمائی ہیں حیا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور فحاشی جو اس کی ضد ہے, اپوزٹ ہے جو اس کو ختم کرنے کے لیے. ہم نے کئی دفعہ مینشن بھی کیے ہیں یہ آیات. ایک تو اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں مومنوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ وین دا بلیورز ہیئر ال اسپیچ یعنی لو دے ودرا فرام اٹ. پھر سورۃ النور میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو ہم نے آیت کئی دفعہ کوٹ کیا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم, کہ جو یہ چاہتے ہیں, جو اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ جی مسلمانوں میں فحاشی پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از اسٹاپنگ اٹ ایٹ دیٹ لیول. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن میں, یہ سورۃ نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 72 ہے. اینڈ اف دے پاس, سورۃ الفرقان ہے یہ, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. If they pass by some evil play or evil talk, لغو, they pass by it with dignity and of avoidance actually. پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الالبانی میں ہے یہ, the believer is not a slanderer یعنی تانا زن, one who curses a great deal, one who indulges in obscenity یعنی فحاشی بے حیائی, or who engages in foul talk. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرسکرپشن دی ہوئی ہے. Now Allah and Rasul has given us some points with regards to حیا as well, حیا کو اسٹیبلش کرنے کی, جو کہ ویل نون ہے, بٹ وی آر کوٹنگ فار ریمائنڈر. رسول اللہ فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایوری ریلیجن ہیز اے ڈسٹنکٹیو کوالٹی. ہر مذہب کی کوئی ایک خاص مخصوص کوالٹی ہوتی ہے, اینڈ دا ڈسٹنکٹیو کوالٹی آف اسلام از حیا. اسلام کی جو وہ خاص کوالٹی ہے نا, وہ حیا ہے. سبحان اللہ. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اف یو ہیو نو حیا دین ڈو ایز یو وش. یہ بخاری کی حدیث ہے 3483. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ایک پورا پیراڈائم سیٹ کیا گیا. اللہ تعالیٰ خواتین کی خاص طور پہ بات ہو رہی تھی, حیا کی طرف لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب حیا وائڈ اسپریڈ ہو نا, بہت ساری چیزیں دور دور سے ہی اوائڈ ہو جاتی ہیں جو نقصانات ہیں, مضمرات ہیں. میں سن رہا تھا کہ حیا جو ایگزیکٹ ورڈ ہے نا, اگر اس کی کوئی پراپر انگلش ٹرانسلیشن ہے بھی نہیں, یہ حیات سے نکلا ہے, وچ از لائف. اسکالر ہے وہ کہتے ہیں کہ اینی بڈی ہو ڈز ناٹ ہیو حیا نا, تو وہ بہتر مر جائے, مطلب اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. مطلب حیا از دیٹ کائنڈ آف کانسیپٹ. اور سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ پرابلی واقعی, ہی واز سٹنگ ود ہز 2 وائفس اینڈ دیر واز اے ناک ایٹ دا ڈور. تو انہوں نے دروازہ ان کی وائفس کو بیٹھا, جا کے ہی اوپن دا ڈور اینڈ سو, تو غالباً عبداللہ بن ام مختوم شاید دا بلائنڈ صحابی, ہی واز ایٹ دا ڈور. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائفس کو کہا, ہی ٹرن ٹو دیم اینڈ سیڈ کہ آپ دونوں پردے کے پیچھے چلے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ isn't he blind؟ تو انہوں نے کہا کہ یس ہی از, بٹ یو نا آپ لوگ تو دیکھ سکتے ہو ان کو. اینڈ اس میں اتنے سارے لیسنز ہیں کہ ایک بلائنڈ صحابی آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کن کو کہہ رہے ہیں, امہات المومنین, ایک کوئی نارمل خاتون نہیں ہے. اور اس میں نا بہت سارے ایسپیکٹ یہ کہ کوئی بندہ ہو نا جس کو ایوریج بندہ ہو, جس کو ڈر ہو کہ یار کوئی زیادہ اور ایسا بندہ آ جائے جو میری وائف جس پہ اٹریکٹ ہو جائے, یا کوئی ایسی چیز ہو, یہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اینڈ نو وومن وڈ وانٹ اینی تھنگ ایلس ادر دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ ایون بلائنڈ صحابی آ رہے ہیں, تو اپنی انہوں نے وائفس کو کہا, سب سے پاک عورتوں کو, کہ آپ لوگ پردے کے پیچھے ہو جائیں,
ناٹ تاکہ یہ جو انٹریکشن اس طرح کی بھی ہے نا یہ بھی نہ ہو. دا لیول آف حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ہائیسٹ لیول ہے. آپ یہ سوچیں نا کہ میں اس میں جو پہلے بھی بات کر رہا تھا نا, ہماری عورتوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں, عورتوں میں بھی ختم ہو گیا, بٹ آئی تھنک مردوں میں بھی ختم ہو گیا. دس کانسیپٹ آف حیا اپلائز ٹو بوتھ جینڈرس. مردوں کے اندر ایک اور قسم کی حیا ریکوائرڈ ہے فار دیئر فیمیلز. فیمیلز نیڈ ٹو, ان کو وہ حیا جو آپ نے ایگزامپل دی کہ وہ دیوار کے ساتھ اس طرح چلنا شروع کی کہ ان کے کپڑے لگنا شروع ہو گئے. مجھے ایک اور ایگزامپل بھی آ رہی ہے سبحان اللہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی یہ وہ تھی نا وصیت کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے. وہ گھر میں ہی تھے نا گریو, اور جگہ خالی تھی. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن جب انہیں اجازت ملی اور وہ وہاں پہ ان کو دفنایا گیا, اس کے بعد سے عائشہ رضی اللہ عنہا she used to do پردہ coming into that area of the house. Can you believe this? بالکل سبحان کہ وہ گریوز ہیں, کیونکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر اور ان کے والد صاحب دفن تھے, اب نامحرم ایک دفن ہے وہاں پہ, اور عمر رضی اللہ عنہ. یعنی یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ یار حیا تمہاری آنکھوں میں ہوتی ہے اور تمہارے دل میں صرف ہوتی ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار لک ایٹ دا ایگزامپل آف دوز پائس پیپل. حیا اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے عمر بھائی, سب سے اوپر تھے حیا میں ہم سے. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا اور لائک دس, مطلب حیا کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو رکھا ایمان کے ساتھ. ابھی ہم نے حدیث کی. ہاں, یعنی اگر امیجن کریں کہ ایمان نہیں ہے نا جس شخص میں, اس میں حیا نہیں ہو سکتی. یعنی جو بھی نان مسلمز ہیں جنرلی ان میں حیا آپ نہیں دیکھو گے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی شخص میں جو مسلمان ہے, ایمان والا بھی ہے حیا والا بھی ہے, لیکن اس کی حیا جاتی رہتی ہے, یا تو کوئی ایسے کام کرتا ہے یا جنرلی اس کی حیا اگر چلی جائے تو اس کے ایمان پہ بھی فرق پڑتا ہے. اچھا میں بتاؤں علی, آپ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ اگر کسی نان مسلم میں حیا ہو نا تو وہ اسلام کی طرف آ جائے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کا دل نا وہ پہلے سے ہی اس کی طرف ٹیون ہوا تھا کہ یار یہ مجھے نا سمجھ میں نہیں آ رہا, میں کسی فیملی میں پیدا ہوا ہوں, آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ اٹ, تو وہ آٹومیٹکلی اسلام سے نا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ کہتے ہو جی میں مسلمان ہوں لیکن حیا نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آج حیا نہیں ہے کل ایمان بھی چلا جائے گا. ایگزیکٹلی, آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس آنے لگ جائیں گے اور پرابلمس آنے لگ جائیں گے. یہ چیز نا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے, نان مسلم مرد اور عورت دونوں کے لیے. دونوں میں جس میں حیا ہوگی نا, ہی ول بی مور closer to searching or coming closer to the truth actually. اور فطرہ ایک چیز میں اور بھی جسٹ کلیریفائی کر دوں, کیونکہ میں 1-2 دفعہ مینشن کر چکا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حیا آپ کی نظر میں اور ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے. آبویسلی یس, حیا نظر میں بھی ہوتی ہے, نظر میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. قرآن بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے, دل میں بھی ہونی چاہیے. بٹ you cannot generalize one good person's characteristic کہ ایک بندہ بہت حیادار ہے لیٹس سے, ٹو دا ہول سوسائٹی. جو لاز بنائے جاتے ہیں سوسائٹی میں وہ ایک جنرل تھریش ہولڈ اسٹیٹسٹکلی دیکھ کے رکھا جاتا ہے کہ یار لوگ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ ایک درمیان میں ایک لیول ہے, یہاں پہ ہم لمٹ لگا دیں گے, اس سے اوپر نہیں جا سکتے. دیکھیں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنے کا حق ہمیں ہے ہی نہیں. وہ تو اسلام ہی ہمیں بتائے گا نا کہ حیا نظر میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے, داڑھی منہ پہ ہوتی ہے یا پیٹ. بہت اچھی بات کی آپ نے علی بھائی, لیکن یہ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو الحمدللہ دین کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. نہیں, میں جنرل اسٹیٹمنٹ, آئی وانٹ ٹو ٹیل ایوری باڈی دیٹ اسلام ول ٹیل اس ایوری تھنگ اباؤٹ اٹس پرنسپلز. بس جو ہمارے کچھ بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں یا لبرل سائڈ پہ زیادہ ہو چکے ہیں, ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ you have to understand کہ there are reasons behind what Islam prescribes. ہوتی ہے آپ کے یہاں اور یہاں, لیکن آپ یہ دیکھیں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا معاشرے میں. کچھ ایسے لوگ ہوں گے تبھی تو ریپ ہوتا ہے, تبھی تو اور مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیول کی حیا نہیں ایگزیبٹ کر سکتے, اور وہ کیا کریں گے, وہ کام کرتے رہیں گے, پھر ان میں وہ خواہشات جنم لیں گی اور ایونچولی وہ مینیفیسٹ ہوں گی تھرو ایکشنز. ان کے دماغ کہیں اور. وہ آپ نے بھی زیادہ ایک مثال دی تھی کہ ایک بندہ اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہوتا تھا ایک ڈس ایبلڈ خاتون کو, بلائنڈ ڈس ایبلڈ خاتون, جس پہ عام طور پہ کوئی بندہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. اینڈ واٹ واز گوئنگ تھرو ہز مائنڈ, ہی کنفیسڈ لیٹر کہ میں آئی واز تھنکنگ آف ریپنگ ہر, نعوذ باللہ. اسلام نے نا اصل میں ایک پورا معاشرے کی تشکیل دی ہے. میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں نا کسی ایک بندے نے کام نہیں کرنا. ایگزیکٹلی, یہی جینڈر رولز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں. مردوں کو بھی اپنے طور پہ کام کرنا ہے اور عورتوں کو بھی اپنے طور پہ کام کرنا ہے. حیا از ویری امپورٹنٹ. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کے کچھ کام ہوتے ہیں نا, ابھی جیسے یہ فیسٹیول تھا, اس پہ جو مین آپ کا جو آبجیکٹیو تھا وہ کھانا کھانا ہے, لوگ کھانا کھانے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایک کام ہے جس کے لیے آپ شاید بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں. ایک کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب طواف کرتی تھیں امہات المؤمنین, ٹھیک ہے, تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ
وہ جہاں پہ مرد طواف کر رہے ہوتے تھے ان سے دور طواف کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک صحابیات میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ لیٹس گو ٹو ٹچ دا بلیک اسٹون, تو انہوں نے کہا کہ تم خود جاؤ, میں نہیں جا سکتی, بیکاز آف مکسنگ ود دا مین, بیکاز دیر ور مور مین. ابھی ہم ہو کے آئے ہیں علی بھائی, اور جاوی بھی ہو کے آئے ہیں اس سال. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ کی ایک طرف عبادت ہے, اس عبادت کے لیے آپ اپنی حیا کو کمپرومائز نہیں کریں, کیونکہ حیا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہاں پہ ہمارے لیے صرف جو ہے نا وہ ایک کھانے کا فیسٹیول ہے. بالکل, یہ جو آپ پہلے بھی بات کی نا کہ اصل میں جب یہ چیز حیا کا کانسیپٹ اور یہ سارا کانسیپٹ جو دل میں اتر آتا ہے نا, تو آٹومیٹکلی وہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے آپ کے ایکشنز میں. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا آنکھوں میں ہے دل میں ہے, مطلب بھائی وہ مطلب آپ جو بات کر رہے تھے وہ مجھے لگتا ہے وہ جب دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف حیا نا, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہر بندے کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے. میرے نظر میں میرے آنکھوں کی حیا ہے کہ میں نے کوئی بہت قسم کی فوج قسم کی چیز نہیں دیکھنی, ہاں میں نارمل موویز بھی دیکھ لوں, مطلب اب یہ کوئی کانسیپٹ ایڈلٹریٹڈ جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ ہے. تو مطلب دس میکس نو سینس نا, آپ کے اسٹینڈرڈز وہی بات ہے. کل ہی میں وہ ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے شیئر کیا تھا, اس میں وہ ایک مووی کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایڈلٹریٹڈ ہے تو اس کو ایڈلٹس دیکھیں صرف, تو وہ ٹھیک ہے, بچے نہیں دیکھ سکتے صرف. ہاں یہ کس شریعت میں ہے کہ ایڈلٹس فلم دیکھ سکتے ہیں, یعنی وہ جو لیول ہے, جو تھریش ہولڈ ہے نا, وہ اللہ بتائیں گے. اچھا گائز لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سیگمنٹ. ہمارا جو ہے آج کا وہ ہے جی کوٹ آف دا ویک, اور کوٹ آف دا ویک کا جو آج سیگمنٹ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا, جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو خرم بھائی نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا اس سے بڑی آپس میں ریلیٹ کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 persons will not be looked upon by Allah Almighty on the day of resurrection. یعنی قیامت کے دن 3 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. یہ کون ہے؟ ایک وہ ہے the one who disobeys his parents, اپنے والدین کا نافرمان جو ہے ایک وہ. دوسرا وہ عورت یا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں, women who dress up like men, and the one جس کو آپ نے فرمایا دیوس ہوگا. تو یہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اب یہ دیوس کون ہے؟ اب یہ سنن النسائی کی حدیث ہے اور گریڈڈ صحیح ہے. دیوس کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے بارے میں یا اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں غیرت نہیں رکھتا, یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مرد ہے جو کہ مائنڈ نہیں کرتا کہ میری بیوی اگر بہت پرووکٹیو کپڑے پہن کے بھی مردوں کے جھرمٹ میں گھس جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, ہم تو ماڈرن لوگ ہیں. یعنی اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, جب ایک اور صحابی کا بتایا گیا ایک شخص کا جس کی غیرت کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری غیرت اس سے زیادہ ہے, اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کی غیرت میرے سے بھی زیادہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنی زیادہ غیرت رکھتے ہیں. اور یہ جو غیرت نہ ہونا جو ہے نا, یہ انسان کا بے غیرت ہونا, یہ آپ نے فرمایا یہ وہ کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. اور یہ وہ اہمیت, ہم اپنا جائزہ لیں, ہماری گھر کی عورتیں کس طرح سے ڈریس اپ ہو کے کن جگہوں پر جا رہی ہیں, کیا کچھ کر رہی ہیں. ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو کم از کم آگاہ تو کریں, نہ کہ یہ کہ ان کو اپنی مرضی سے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جائیں انہی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے, تو میں نے کہا یہ اسے بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کتنی سخت وعید ہے ان مردوں کے بارے میں بھی. ایون پریکٹسنگ فیملیز جو ہے نا, پریکٹسنگ فیملیز, ان کے لیے میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایون ان لوگوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو خواتین ہیں جو عبایا لینے والی ہیں, نقاب کرنے والی ہیں, دے اپلائی پرفیوم وائل گوئنگ آؤٹ سائڈ. یو نو ہاؤ کتنی بڑی یہ بات ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ زانیہ ہے. اس حد تک فرمایا ہے سبحان اللہ کہ جب وہ گھر آئے واپس تو وہ غسل کرے, غسل جنابت, ایز اف وہ زنا کر کے. اچھا اس کی اور یہ ضیاء بھائی نے بات کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا آپ یہ دیکھیں ضیاء بھائی, جو آپ نے ابھی مینشن کی ہے حدیث کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. بات کرنا دور کی بات, اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جانا اس وقت دور کی بات, جب بندہ ڈیسپریٹ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے لیے, اللہ کی توجہ کے لیے, اللہ کی مرسی کے لیے. اتنا بڑا کانسیکوینس, وائی؟ بیکاز یو نو اتنے پرابلمز ہیں اس کے ہو سکتے ہیں کہ ایک خاتون یا ایک وائف اگر وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں باہر جاتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے, پرووکیٹو, یعنی پرووکیٹو ان وے کہ دوسرے لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, کسی ایسی گیدرنگ میں جا رہی ہے جہاں فیملیز آ رہی ہیں اور مختلف فیملیز کے بھی ہسبینڈز ہوں گے وہاں پہ, آپ کو کیا پتا کہ کہاں کہاں فتنہ پھیل رہا ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن کہ کون سا ہسبینڈ جو ہے شاید اس کی وائف اتنی گڈ لکنگ نہ ہو, اتنی اس طرح سے نہ ہو اٹریکٹیو, جس طرح سے وہ اس کو دوسروں کی میں نظر آ رہی ہو, کیونکہ انہوں نے پرسکرپشن فالو نہیں کی اللہ کی, اور شیطان مزین کر دیتا ہے, شیطان اور کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے بعد میں جو فیملی اپنی میرٹل لائف میں جو پرابلمس آئیں گے, کین یو امیجن دیٹ. تو اللہ اتنا سویئر اس کی کانسیکوینس بتا رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا بھی نہیں اس بندے کی طرف, کیونکہ اس کی جو ریپرکشنز اور جو اس کے پرابلمس ہیں آپ ذرا ان پہ دیکھیں. اور جو پرفیوم کی بھی آپ نے بات کی,
کہ وہ اتنی بڑی بات کی کہ وہ آ کے غسل جنابت کرے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں خام خواہ. آپ کہیں سے گزر کے جائیں گے، آپ دکاندار کے پاس کھڑی ہوں گی، آپ ادھر جائیں گے، آپ ادھر جائیں گے، آپ نے خام خواہ وہ ایک کریٹ کر دیا، اب بندہ کسی اور طرف چلا گیا اور شیطان اس پہ حملہ کر رہا ہے. چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ اصل میں نا کبھی کبھار خواتین کو نا، وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ سم ٹائمز ویمن ڈونٹ ایون نو کہ جو وہ کر رہی ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. مطلب ان کے لیے بڑی نارمل سی بات ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو جب یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو نا لچکائیں نہیں، جب نان محرم سے بات کرتے ہوئے آپ اپنی آواز کے اندر وہ مٹھاس اور لچکاؤ پیدا نہ کریں، کیونکہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا وہ غلط مطلب لے گا. سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ایک جو کہتے ہیں نا حیا آپ کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورت کو بلیم نہیں کر رہے اس میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو نہ لچکائیں، یا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پرفیوم لگا کے نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شاید ٹھیک ہوں گی، آپ کے اعتبار سے وہ بڑا ایک نارمل سی بات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ دا نیچر آف مین، کہ وہ جس کے اور ناٹ آل مین بٹ سم مین، جہاں پہ کیونکہ ہم نے سد ذریعہ کرنا ہے نا، ذریعہ ختم کرنا ہے کہ وہ پرابلم نہ ہو. تو جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا نا، وہ آپ کی اس پیار سے بات کرنے کو، پولائٹلی بات کرنے کو، یا ایک بڑے مٹھاس سے بات کرنے کو وہ سمجھے گا کہ شاید آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ اس کو غلط مطلب لے گا اس کا. اسی طرح سے آپ پرفیوم لگا کے جا رہی ہیں، اس کا وہ غلط مطلب لے گا. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہیں. اور جتنی بھی چیزیں آپ نے اس سے پہلے ذکر کی ہیں آیات اور حدیث کی فارم میں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا کوئی بھی جو پہلو ہے نا وہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہ ہو. ہم ہر پہلو میں یہ دیکھیں کہ دیکھیں چلیں میں کسی ایونٹ پہ جا رہا ہوں، کسی جگہ پہ جا رہا ہوں، کسی گیدرنگ کو اٹینڈ کر رہا ہوں، کیا اس گیدرنگ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ یعنی دا فرسٹ کوسچن ٹو آسک از دس، کیونکہ ہم نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے نا. آپ نے چاہے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، ایوری تھنگ یو ڈو ہیز ٹو بی ان دا باؤنڈریز آف شریعہ. شریعت کے باہر تو نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اتنی کم از کم ہمارے اندر عقل و شعور ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایونٹ پہ جا رہے ہیں تھوڑا سا انالیسس کر لیں کہ بھئی یہ جو ایونٹ میں جا رہا ہوں کیا اس میں کہیں پہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں میں اس میں کہیں سزا کا مرتکب تو نہیں ہو گیا، اور اگر میں اس گناہ کی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. تو اٹس ناٹ ریئلی ہاؤ یو لیوڈ یور لائف، رادر ہاؤ ڈڈ یور لائف اینڈ. اور اس کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں اس حالت میں مر گیا گناہ کی حالت میں، تو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. سو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے ان سارے معاملات کا. لوگ جو ہے نا اصل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ اگر ہم یہ سوچیں گے تو کہیں ہم بہت زیادہ ریلیجیس تو نہیں ہو جائیں گے. تو میں کم از کم یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل، دس از جسٹ فالوئنگ دا رائٹ سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہ ہمیں آرڈر کیا گیا. دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل. میں بلکہ انفیکٹ یہ جو آپ نے مل کے حدیث جو کوٹ کی تھی دیوس والی، مجھے اس میں والا ایلیمنٹ یہ ہے کہ دس از فطری. میں ابھی بیٹھ کے تھوڑا یاد کر رہا ہوں پرانے مطلب ٹائمز میں، ایون انگلینڈ میں، باہر کے ملکوں میں گورے جو ہے، اب وہ میاں بیوی نہ بھی ہوں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ہوتے تھے نا. تو خیر تھوڑی پرانی بات ہے، شاید اس ٹائم تھوڑی سی غیرت تھی مردوں میں بھی. ایون دے ڈنٹ وانٹ کہ جی ان کی جو گرل فرینڈز ہیں نا وہ کسی اور بندے کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں، وہ چاہیے کہ خواتین کے ساتھ بیٹھیں یا میرے ساتھ بیٹھیں. آج بھی یہ فطری ہے نا. لاٹ آف بار فائٹس ہیپن بیکاز آف دیٹ ریزن کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لڑکے نے جا کے گولی کرائی، جا کے بات شروع کر دی، تو اس کا بوائے فرینڈ جو بھی آیا اور اسے مارنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے ہاں میں نے نوٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ موویز کلچر انہوں دکھا کے نا، ہاں جی کپلز مل رہے ہیں اور وہ ان کی مطلب وائف بھی اس کے ساتھ گلے مل کے ہگ کر رہی ہیں، طریقہ ملنے کا جو ہے سلام دعا کا، وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مسلمان لبرل سو کالڈ ماڈرن اور اوپن مائنڈیڈ اور کھلے ڈولے لوگوں نے نا اپنانا شروع کر دیا. اینڈ دس تھنگ یہ ہمارے مردوں میں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئی. شاید کافروں میں وہ پھر کچھ حد تک فطرت پہ ہیں. ہمارا یہاں پہ مسلمان بندہ جو شوہر ہے نا وہ فطرت سے ہٹنا شروع ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں یار ادھر بھی کیا گیا، ادھر بھی افیکٹ ہوا ہے لیکن ادھر بھی ہوا. بٹ یو نو تھنک اباؤٹ دس کہ یار ایک فطری جو چیز ہے نا، جب آپ اس کے خلاف جائیں گے، ایک تو آپ نے پڑھ کے مشکل ایک ہے کوئی جو چیز گناہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کے اندر ایک وہ اٹریکشن ہے، اس پہ یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. دس از سم تھنگ وچ از انیٹ، یو ہیو ٹو ڈسٹروائے اٹ ٹو ایکچولی کمٹ اے سن. اس میں مطلب دس از ایزی، دس از بائی ڈیفالٹ آپ کی فطرت کا پارٹ ہے. بتاؤ خرم، جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، یہ جو حدیث میں تینوں چیزیں مینشنڈ ہیں، یہ تینوں ہی غیر فطری ہیں. بالکل. یعنی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مطلب تم کون ہو یار؟ تمہارے پیرنٹس ہیں، وہ دے آر دا ونز ہو گیو برتھ ٹو یو. اور یہ نیچرل سی بات ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، نیچرل سی بات ہے. اچھا پھر عورت جو مرد کی طرح مطلب ڈریس اپ ہو رہی ہے بھائی، تو وہ غیر فطری ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے بارے میں یا وہ اس کے بارے میں غیرت ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ تینوں اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ یہ تو تیری فطرت کے اندر پروگرام ہوا تھا، یہ تو وہ چیزیں تھی جو تیرے اندر پری پروگرام تھی. اس پری پروگرامنگ کو تو نے فارمیٹ کیسے کیا ہے؟ ہاؤ ڈڈ یو گو اگینسٹ دیٹ؟
مجھے یہ تک یاد آیا, یہ ابھی خرم بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ انیٹ چیزوں کو بھی اتنا ڈسٹرائے کر دیا ہسبینڈز نے. I have come to know these things from some women, یعنی وائف کے تھرو یا جس طرح سے بھی, کہ there are some wives who want to observe hijab, but their husbands tell them no, if you have to go with me, you have to look like this or this and that and that. وہ peer pressure, وہ company, they want their wife to look so attractive and پتہ نہیں وہ اپنا وہ لینا چاہتے ہیں کہ جی میں میری وائف بہت خوبصورت ہے. وہ ٹرافی وائف والا کانسیپٹ ہے نا کہ میں اس کو ٹرافی کی طرح پیش کروں لوگوں کے سامنے. ویک مینٹیلٹی, اس سے زیادہ ویک مینٹیلٹی شاید ہی کوئی ہو. مطلب آئی جسٹ فیل کہ آپ کے ہر چیز نا ڈپینڈنٹ آن ایوری بڈی ایلس ہوگی. یو نو آپ کی اپنی کیا ہے, یو نو واٹ از یور اون تھاٹ, واٹ از یور اون بلیف سسٹم, آپ کا کوئی اپنی مردانگی کوئی ہے کچھ اندر. اف نتھنگ از دیئر دین دس از واٹ یو وانٹ. اور میں آپ کو بتاؤں خرم, یہ مجھے اتنے زیادہ کیسز آ چکے ہیں وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کو رشتے نہیں مل رہے ہوتے اس ریزن سے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پردے کے قائل نہیں ہیں تو پردہ نہ کریا کرے اور یہ حجاب نہ کیا کرے اور اس طرح کر کے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ شادی نہیں کریں تو اچھا ہے, کیونکہ اگر ایسا بندہ آپ کے ساتھ آ گیا جو آپ کے دین کو کمپرومائز کر دے گا دین ہی از پیونگ یور پیتھ ٹوورڈز ہیل فائر, آپ اس کی طرف نہ ہی جائیں. تو اس کا مطلب ہے اس کی پرائرٹیز ہی غلط ہیں. اور ظاہری بات ہے اس میں جب آپ کے دونوں کے پرسپیکٹیوز ہی فرق ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. کبھی بھی ایسی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنی دین کی, یعنی اس میں تو ہم پیرنٹس کی بھی اطاعت نہیں ہے, جہاں پہ پیرنٹس ہمیں کوئی غیر شرعی کام کریں ان کی بھی اطاعت نہیں ہے, تو پھر ہسبینڈ کہاں سے بیچ میں آ گیا. اور ایک اور چیز میں اس میں دوسرا جو اینگل ہے کہ جہاں پہ کچھ ہسبینڈس اپنی وائف کو بارے میں ان کو وائفس کو لگتا ہے کہ بڑے سخت ہیں, تو ان وائفس کو بھی میں کہوں گا کہ یو نو مے بی یور ہسبینڈ انڈرسٹینڈ دا مینٹیلٹی آف مین بیٹر دین یو ڈو. سو پلے آن دا سیف سائڈ. اگر آپ کو لگ بھی رہا نا کہ یہ بہت ہی زیادہ یار یہ تو بہت اسکیم پہ جا رہا ہے, جسٹ فالو اٹ. آپ سیف ہی ہے نا, ون یو ار بینگ اوبیڈینٹ ٹو یور ہسبینڈ اینڈ ٹو آپ سیف ہی رہیں گی. کوئی یو آر انٹائٹلڈ فار جنہ, یو نو if you are obeying your husband. Even آپ کا ہسبینڈ کبھی تھوڑا سا وہ ہو بھی رہا ہے تو, لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں he knows the mentality, اور اسپیشلی اگر وہ تھوڑا سا بھی سمجھدار آدمی ہے, اس کو معاشرے کا اور آج کل کے حالات کا جو پتہ ہے, تو آئی تھنک ایون مالز میں جانا, ادھر ادھر جانا, کس طریقے سے جانا, you need to be very careful. آج ہم نے ضیاوی کو اگلے سیگمنٹ میں نہیں جانے دینا, he's trying hard. نہیں میں بالکل آ رہا ہوں جی. نیکسٹ سیگمنٹ ہمارا موٹر سائیکلوں کی آواز میں ہم موو کرتے ہیں جی ویور آف دا ویک سیگمنٹ پہ. تو گائز آج کا جو ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں پہلا کامنٹ ہے ہمارے پاس رخسانہ فیصل کا. کہہ رہی ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, مائی ایج از 14, سو شی از آر لٹل سسٹر 14 ایئرز اولڈ ہیں. کہہ رہی ہیں بفور واچنگ یور پوڈ کاسٹ آئی بلیو دیٹ آئی ایم اے بائی سیکشول. اللہ اکبر کبیرہ, سیڈلی لکھا ہے. بٹ دین آئی کیم ٹو نو دیٹ اٹ از حرام. آئی تھنک آئی ڈڈ دا سن. When I came to know that all these things are haram by seeing an Islamic video, I cried too much. Then I saw your podcast. I don't remember the title of your podcast, sorry, but I remember the background. You were sitting in a garden. یہ وہ ہے جو ہم I think the first one, yeah, Wilderness Retreat والی. ہاں, you were sitting in a garden and you tell that just thinking about a sin doesn't mean that you did that sin. Alhamdulillah, I see your podcast. Through your podcast I started praying and still in process. Thank you for being such a wonderful person Jia bhai. May Allah bless you and your whole team. Ameen. So جزاک اللہ خیر. ہماری چھوٹی بہن جنہوں نے اتنی بڑی ایک بات ہم سے شیئر کی ہے کہ شی ہیڈ دوز فیلنگس, بٹ الحمد للہ بیسڈ اپان دا پوڈ کاسٹ شی سو اینڈ دا فیڈ بیک, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ لے کے. دس از سنسیئرٹی سے بھائی, ٹھیک ہے, صحیح بات. وین یو آر سنسیئر اباؤٹ یور سیلف, آپ اسٹبرن نہیں ہوتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اپنے ذہن کی کاؤنسلنگ کرتے ہو نا, آپ دوسرے طرف نہیں چلے جاتے کہ نہیں بیکاز آئی ایم فیلنگ لائک دیٹ آئی ایم دیٹ. اور جب اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کر دوں کہ اگر انہوں نے تو فیلنگس کی بات کی, اگر کسی سے ہو بھی گیا ہے کوئی سنز نا ان دا پاسٹ, دین دیر از اے گلیڈ ٹائڈنگ فار یو ایز ویل, دیر از اے وے آؤٹ فار یو ایز ویل ان قرآن سورۃ الفرقان فرام اللہ. کیونکہ شیطان نا اس جگہ پہ بہت پلے کرتا ہے کہ یار تم تو اس میں انوالوڈ ہو, حالانکہ اس کو اندر سے کھٹک رہی ہے, ہی وانٹس ٹو اسٹاپ, بٹ شیطان کمز اینڈ سیز تمہارا تو کام ختم ہو چکا ہے, تمہارا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وہ مایوس کر دیتے نا. اللہ نے سورۃ الفرقان میں اتنی بڑی بات کر دی, زنا کی بات کر کے پچھلی آیات میں, وہ کوٹ نہیں کر رہا کیونکہ لمبی ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اس کے لیے بڑا سخت گناہ ہے, بڑی سخت پکڑ ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالح, سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی سچی کہ عام ایمان لایا, اس کے بعد وعمل عملا صالح, اور نیک عمل پہ قائم رہا, یعنی اس توبہ پہ قائم رہا.
اللہ نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, کہ ان کی تو میں اگر وہ قائم رہا نا, کیونکہ توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے کبھی اتفاق سے, انسان کمزور پڑ جاتا ہے, اس پہ بھی مایوس نہ ہو, پھر توبہ کر لیں سچی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریوارڈ رکھا ہے کہ جو توبہ کر کے قائم رہا, سچی توبہ پہ قائم رہا, اینڈ تک اس کے میں جو گناہ ہے نا وہ غلط کام تھے, کیونکہ اس نے توبہ کی ہے, میں وہ نیکیوں سے بدل دوں گا. یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. سو نیور گیٹ ڈس اپوائنٹڈ ان اللہ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور مایوس ہوں کہ جی اور شیطان کے بہکاوے میں چلتے رہیں گے جی اب میرا تو کام خراب. یعنی 60 سال کے سنز انسان کے 60 سال بعد اگر انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے سچی, تو 60 سال کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کے طور پر لکھے جائیں. اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں 60 سال تک گناہ کرتا ہوں پھر اللہ کو آپ ڈاج نہیں کر سکتے. 60 سال ایسے بولا جیسے کوئی رول ہے. نہیں, ایکچولی حدیث میں آتا ہے نا, ایک شخص تھا نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بوڑھا. اچھا جی, نیکسٹ کامنٹ لیتے ہیں. وہ خوشی رانا جی کہہ رہی ہیں مائی ہوم ہیلپر از اے کرسچن پروٹیسٹنٹ, شی اسٹارٹیڈ بائی سیئنگ اپنے بل جو پاس ہوا ہے سنا. آئی آسکڈ کون سا, دین شی سیڈ پروفٹ لوط پہ جو قوم پہ عذاب نازل ہوا, پھر بھی یہ لا پاس کیوں کروایا. I was shocked something like this coming from a Christian lady in Pakistan. It is not just Muslims who are in state of shock even. It seems like the entire nation is. And salute to your courageous efforts to work against LGBTQ agenda. May Allah protect you and the youth club team. So alhamdulillah یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیں ایک کرسچن لیڈی ہیں جو ان کے گھر میں ہیلپر ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو قوم لوط والا کام ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے بل کیسے پاس کروا دیا. سو ایون دے آر لوکنگ اپ ٹو اس. تنویر خان کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاء اللہ ضیاء بھائی, بیڈلی نیڈ پیپل like you guys who can represent these conspiracy behind movies and dramas. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, آمین. یہ بنگلہ دیش سے کامنٹ آیا جی, تو بردر تنویر خان ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہیں. یاسر عرفات کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ following MWA from last years, thank you for sharing such things which usually people don't understand. Your podcasts are very effective and I am improving as a Muslim and as a good man. Love you from Jammu and Kashmir, India. Love you Zia bhai, and I am a fan of Ali E, and he seems to be more polite after Umrah. مطلب پہلے نہیں تھے, یعنی پہلے میں بہت بدتمیز تھا, مورنے کے بعد مجھے سمجھ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمیز عطا فرمائی. مور پولائٹ بولا, اس میں پولائٹ تھے اب اور زیادہ ہو گئے. اگر خالی پولائٹ ہوتا تو لکھا ہے ماشاء اللہ, اور آگے انہوں نے 5 ہارٹس بنائے ہیں, اور لو یو کے بعد انہوں نے 1 2 3 6 بائسیپس بنائے. اللہ, دیٹس گڈ رائٹ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو مینشن ہیوی پروٹین, اور 2 اسمائلی فیسز ہیں, تو ماشاءاللہ جی آپ کا یور وش از مائی کمانڈ. یاسر عرفات بھائی کا کامنٹ انکلوڈ ہو گیا. محمد فہد بن طارق کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یور پوڈ کاسٹ آلویز ویک اپ my inner Maulvi. So I hereby announce myself as self-perceived Maulvi. تو ہے نہیں, لیکن کہہ رہے ہیں identify. Accept, no problem. 2 hearts اور 1 smiley face. I think we can accept this at least. یہ تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ اندر سے سارے مولوی ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں حدیث ہے, فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے, اندر سے سارے مولوی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میری بات نہیں. پاکستانی پوٹیٹو کہہ رہے ہیں, پاکستانی پوٹیٹو, یہ آگے انہوں نے اسکل کا نشان بھی بنایا, تو I don't know what kind of potato this is. کہہ رہے ہیں you guys should go to every school. Every kid needs you here. اگر اسکول لیول سے ہی یہ ساری باتیں نہ بتائیں تو ہمارا معاشرہ اور زیادہ آلودہ ہو جائے گا. ایوری پاکستانی شوڈ بی اے ممبر آف یوتھ کلب. یلو ہارٹ سے انہوں نے کہہ رہے ہیں مائی سپورٹ از ود یو ضیاء بھائی. We are going with the tawfiq of Allah, alhamdulillah. We are going to schools and colleges. اور اصل بات یہ کہ دیکھیں یہ باتیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا, یہ باتیں آپ کو نہیں لگتا یہ کلاس 5 6 7 8 میں ہونی چاہیے؟ اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ نے 2000 میں اسٹارٹ کی ہوتی نا, تو میں بچپن سے ہی مولوی ہوتا ضیاء بھائی. آپ نے بہت لیٹ, میں خود بھی مولوی ہو with the tawfiq of Allah. جب سوچو اس ٹائم میں کیا کرتا تھا, میں اس ٹائم کیسی پوڈ کاسٹ کرتا تھا, فینٹم آف دی اوپرا, تھیٹر کے مسائل بتاتا آپ کو. علی عرفان کہہ رہے ہیں سلام ٹو آل دا بردرز آن دا پوڈ کاسٹ. MashaAllah, the team led by Zia Bhai has been doing incredible work over the years, and alhamdulillah for me personally, the discovery of your platform has been amazing. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all the brothers. I wish sometimes, and the sisters also, میں یہ کہوں گا کیونکہ ہمارے brothers کی ٹیم کے بیک اینڈ کے اوپر ایک پوری sisters کی ٹیم ہے جو ماشاءاللہ amazing کام کر رہے ہیں. So never underestimate their value. ہم کیونکہ اسکرین پہ آتے ہیں تو آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں, ورنہ ہماری sisters کا کام بہت amazing ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم ہیز بین امیزنگ. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all the brothers. I wish sometimes in the future you will be able to sit and share knowledge with the YC family here in London. تو لنڈن سے ہیں یہ. لنڈن کی اسٹریٹس پہ ضیاء بھائی کے ساتھ بائکنگ کرنی ہے بس کبھی انشاءاللہ. لنڈن کی اسٹریٹس اتنی مزے کی نہیں ہے بائکنگ کے لیے. ہم جائیں گے ساؤتھ ہیمپٹن, ویلز, کارڈف, پورٹسمتھ کے ساتھ کوسٹ پہ جائیں گے انشاءاللہ. دیٹس گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف فن. All the best for your future programs. YC has well and truly taken off in London. Subhanallah, a lot of my mates and family members love the show. Jazakallah khair brothers. تو الحمدللہ جی یہ
بلکہ ندیم بھائی کا کچھ آپ بتا بھی دیں. ندیم بھائی کے فضائل ہیں, دعویٰ موٹیویشن, دعویٰ مینٹرنگ کو آپ چیک کریں انشاءاللہ انسٹاگرام پہ. وہ ہمارے ندیم بھائی جو ہے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیولی انگلینڈ میں کام کر رہے ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے بہت امیزنگ پروجیکٹس بھی کیے ہیں, ڈفرینٹ انہوں نے چیزیں کی ہیں. ہی از میڈ اٹ ٹو دا ہیڈ لائن نیوز ایز ویل ماشاءاللہ, وچ از اے گریٹ اچیومنٹ فار وائی سی ان جنرل آئی وڈ سے. تو ڈیفینیٹلی جی ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں. اچھا میں ایک چیز آپ کے ساتھ اب شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی میں ایک اسکول میں گیا جو کہ اے لیولس وغیرہ پڑھاتے ہیں, او لیولس, اے لیولس. وہاں کی جو پرنسپل, اینڈ دس از ویری ریپیٹیبل اسکول بائی دا وے, نام میں نہیں لوں گا ان کا, بہت ریپیٹیبل اسکول ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ایک کانسرٹ ہوا تھا, اور وہ کانسرٹ جو تھا اٹ واز کائنڈ آف لائک این آل برانچز والا کانسرٹ, جہاں پہ دیر واز لائک سم کائنڈ آف ایکٹیویٹی گوئنگ آن فار 2-3 days وچ کلمنیٹڈ ان اے کانسرٹ. تو فار ایگزامپل انہوں نے سارے جو چیپٹرز ہیں ڈفرینٹ سٹیز سے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا, اس میں کافی سارے بچیوں نے شرکت کی, لوگ آ گئے, اور اس کا جو لاسٹ ڈے تھا اس پہ ان کا گرینڈ کانسرٹ تھا. اچھا اس کانسرٹ پہ حالات, یعنی پہلے ہیڈ لائن سنا رہا ہوں پھر نیوز بتاتا ہوں, اتنے حالات خراب ہوئے کہ دے ہیڈ ٹو ناٹ اونلی شٹ ڈاؤن دا کانسرٹ, بلکہ پیرنٹس کی طرف سے اتنا غم و غصہ آیا کہ دے ڈڈ ناٹ شو اٹ آن دا میڈیا, بالکل ہش ہش کر دیا گیا, اور یہ وعدہ کر لیا کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی یہاں کانسرٹ نہیں ہوگا. اور وہ کیوں ہوا اب نیوز آ رہی ہے, اس لیے ہوا کہ اگین سیکشول ہراسمنٹ ہوئی, لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, ڈرگز چلے, الکوہول چلا, بوتلیں ماری گئیں ایک دوسرے کو, الکوہول کی بوتلیں. اور یہ اے لیولس کے بچے ہیں, یہ او لیولس کے بچے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور کہتے ہیں کون سا ڈرگ تھا جو نہیں چلا اس دن, کون سا ڈرگ نہیں چلا. سو امیجن کریں کہ دس, وہ کہتی ہیں کہ ہم اینڈ اٹس اے سیکولر اسکول, یہ کوئی اسلامک اسکول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی اتنے حالات خراب ہو گئے کہ پیرنٹس نے بتایا کہ جی ہماری بچی آئی ہے, وہ تو اس کے ساتھ تو یہ ہوا ہے, اس کے ساتھ تو یہ ہوا ہے, اس کے ساتھ تو یہ ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں 16-17 سال کی, 15 سال کی, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی مائی ڈاٹر از اسکارڈ فار لائف, مائی سن ٹک ڈرگس فار دا فرسٹ ٹائم لاسٹ نائٹ, واٹ دی ہیل از گوئنگ آن. آئی مین آپ لوگ یہ پڑھا رہے ہو بچوں کو یا دماغ خراب کر رہے ہو, کیا کیا آپ لوگوں نے؟ 3 دن کی ایکٹیویٹی کلمنیٹنگ ان اے کانسرٹ جہاں پہ فل ڈانس پارٹی, یہ وہ سارا کچھ, اور اس میں یہ سب کچھ ہو گیا. اب آپ سوچیں, اب مائی کوشچن از کہ کیا اسکولوں کا کام بچوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا, بچوں کی تربیت کرنا تھا, بچوں کو پڑھانا تھا, یا کیا اسکولوں کا کام یہ تھا کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کریں جہاں پہ ڈرگز, الکوہول, فحاشی, ہراسمنٹ اور یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ HEC کے لاز کے اندر یہ بات ہے کہ ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ویک اسٹوڈنٹ ویک منایا جاتا ہے, یہ HEC کے لاز میں. تو ہر یونیورسٹی نا اسٹوڈنٹ ویک مناتی ہے, مطلب سیمیسٹر کے اندر. نا وہ جو اسٹوڈنٹ ویک ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے ویسے جو انسٹرکشنز تھی اس میں یہ تھا کہ جی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں گی, اس میں اسٹال لگتے ہیں, ڈرمیٹکس کمپٹیشن ہو جائے گا, تھیٹر ہو جائے گا, اسپورٹس گالا ہو جائے گا, یعنی دیز آر دی کائنڈ آف تھنگس. لیکن آپ دیکھو کہ اللہ ماشاء اللہ, سوائے اس کے جس کو اللہ نے بچا لیا ہو, ہر اسٹوڈنٹ ویک جو ہے نا وہ جو ہے نا کلمنیٹ کانسرٹ پہ ہی کرتا ہے. اور اس کانسرٹ کی وجہ سے جو لوگوں کے چاکے اتر جاتے ہیں نا, جو ان کا تھوڑا بہت فیئر تھا آپس میں فری مکسنگ کا, یہ جو ابھی FSC سے بچے نکل کے آئے تھے نئے کسی جگہ سے, ان کا جو تھوڑا بہت فیئر تھا, اپریہینشنس تھیں, وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جس طرح سے لوگوں کے افیئر چڑھتے ہیں, جس طرح لوگ ڈرگس پہ آتے ہیں, اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ یعنی آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. میں اس کے ریزن کی طرف جب سوچتا ہوں نا, تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے, آئی وانٹ ٹو گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, جو سب ڈیسائیڈ کرتی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نائیو ہوتے ہیں یا آن پرپز کرتے ہیں؟ نہیں, نائیو تو نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں نائیو نہیں ہو سکتا. آپ اتنے پڑھے لکھے ہو, اتنے زیادہ آپ کے پاس ڈگریز ہیں, آپ ٹاپ مینجمنٹ پہ ہو, جنرل اگنورنس اتنی پریویل کر چکی ہے ایز اے مسلم, یعنی مسلم پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دین سے نا ہم دور ہو گئے. نہیں عمر بھائی, I would say کہ you don't have to be a mufti to know these things. Not mufti, but normal Muslim as well. This is a normal human behavior, I would say. اگر آپ اتنے بڑے لیول پہ بچوں کو اکٹھا ایک ایسا ماحول دے رہے ہو, سب کو پتہ کہ اس کا نقصانات کیا ہے. اور لیکن یہ مجھے فیلنگ جو آپ نے بات کی نا, مجھے جو گٹ فیلنگ یہ ہے کہ یہ دے ڈو اٹ بیکاز ایوری بڈی اراؤنڈ, جو ایک بزنس بن گیا نا, تو دے فیل کہ اچھا جتنا ایسی چیزیں نا ہم نے کرنی نا, فلانا اسکول بھی کر رہا ہے, فلانا بھی کر رہا ہے, وہ ان کے یہ ایونٹ ہوتا ہے نا بڑا سا, وہ اخباروں میں آئے گا, نیوز میں آئے گا, ہم مشہور ہوں گے, یہ کیا کچھ کرا دیا انہوں نے. سو دے جسٹ ڈو اٹ فار دیٹ پرپز. لیکن یہ تو اسپورٹس ایونٹ سے بھی ہو سکتا ہے. اسپورٹ ایونٹس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی نا, وہ کوریج نہیں مل رہی, وہ سارا کچھ نہیں مل رہا, وہ سارا کچھ اسپورٹس بھی ڈال دیں, اسپورٹس بھی ہر جگہ ہوتی ہے. اصل میں شغل جو ہے نا وہ مین جس کو وہ کرتے ہیں نا وہ یہ. اور اس میں دیکھیں نا اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, دیر از این اٹریکشن. گناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ جنت جو ہے نا اٹ ہیز بن ویلڈ بائی انڈیزائربل تھنگس اینڈ جہنم ہیز بن کورڈ بائی ڈیزائربل تھنگس. تو جتنی بھی چیزیں آپ کو ڈیزائربل لگتی ہیں نا ان کے پیچھے جہنم ہے, یعنی جو یہ اس قسم کی لسٹ اور ڈیزائر والی چیزیں. میں 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو ایک ریسنٹ یونیورسٹی میں میرا وزٹ ہوا جہاں پہ بہت پریسٹیجس یونیورسٹی ہے, بہت پریسٹیجس ہے, اور ان کا میرٹ اتنا ہائی ہے کہ آئی تھنک 90% پلس بچے لیتے ہیں پورے پاکستان سے, 90% پلس میرٹ والے جن کے مارکس 90% سے اوپر ہیں. تو آپ سوچو کہ وہ نرڈی ٹائپ کے بچے وہاں پہ آتے ہیں, مطلب دے آر بیسکلی پکنگ اپ دا کریم فرام پاکستان. اور جو ان کے پاس کوٹے ہیں نا ڈفرینٹ جگہوں کے ریجنس کے, فار ایگزامپل KPK سے, یہ پشاور کا کوٹا نہیں ہے, KPK کا کوٹا ہے. اب وہ پورا KPK کمپیٹ کر رہا ہے مے بی کوئی 15 سیٹوں کے لیے. اچھا, پورا سندھ کمپیٹ کر رہا ہے 20 سیٹوں کے لیے, پورا بلوچستان کمپیٹ کر رہا ہے 10 سیٹوں کے لیے, پورا پنجاب کمپیٹ کر رہا ہے اور 50 سیٹوں کے لیے. مطلب دے آر لائک دیٹ. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کریم آتی ہے ہر سیمسٹر میں کریم آتی ہے, لیکن جو رزلٹ ہے وہ یہ جو تھے نا جب بات ہو, یہ HOD ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے HOD ہیں, وہ کہتے ہیں رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کے سامنے جو ڈھابے شابے ہیں وہاں پہ ڈرگز عام ہے, وہ ڈھابے والے خود بیچتے ہیں. کہتے ہیں ڈرگز عام ہے. ایک بچہ آتا ہے جو نرڈی تھا, پڑھ لکھنے والا تھا, وہ آ کے سب سے پہلے لگتا ہے ڈرگز کے اوپر. اچھا, بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ جو ہمارا کیفیٹیریا یونیورسٹی کے اندر ہے وہ زیادہ سستا ہے. لوگ پھر بھی ڈھابوں پہ جاتے ہیں, حالانکہ وہاں مہنگا مل رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اور چیزیں ایکسٹرا مل جاتی ہیں. دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان میں سے کئی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ گروپس کا اور ان کا حصہ بن جاتے ہیں, یونینز بن جاتی ہیں. اور پھر ایک اور سب سے بڑی چیز یہ کہ کئی بچے ایسے ہیں جو ٹھیک ٹھاک آتے ہیں لیکن اسی انوائرمنٹ میں رہ کے یہی کانسرٹس اور ان چیزوں میں پڑھ کے حرام ریلیشن شپس ایوری تھنگ, وہ جب بچہ باہر نکلتا ہے نا تو اس میں سے 1% ہے جو ایتھیسٹ ہوئے ہوتے ہیں, 1% ہے جو حرام ریلیشن شپ میں پڑ گیا ہوتا ہے. آج سے پہلے کبھی اس نے حرام کا سوچا بھی نہیں ہوگا, لیکن اب 4 سال لگانے کے بعد نا وہ پراپر حرام کر کے نکل رہا ہے, اور اب جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کمپلیٹلی فارمیٹ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کی وہ مثال ہے کہ اندر کریم آتی ہے اور جو باہر نکلتا ہے تو گاربیج نکلتا ہے. یعنی امیجن کریں کیا اسکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹیوں کا یہ کام تھا کہ اچھے بچوں کو آپ رکھیں اور ان کا یعنی تربیت کو تو چھوڑنا دور کی بات ہے, ان کو آپ نے ایسا بنا دیا ہے اور اچھا کر کے کہ لادین بھی کر دیا, ان کو حرام میں بھی ڈال دیا ہے, اوٹ پٹانگ چیزوں میں بھی ڈال دیا, اور اس طرح سے وہ باہر نکل رہا ہے. سو کسی فیکٹری کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے پروڈکٹ سے. فیکٹری میں را مٹیریل کیا آیا تھا اور پروڈکٹ کیا پروڈیوس ہوا. اگر پروڈکٹ ٹریش پروڈیوس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ ود دی فیکٹری. اچھا, یہ جو زاویہ اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے اتنے اچھا اسکور کرنے والے وہاں پہ آتے ہیں اینڈ دے اینڈ اپ لائک دس, ہمیں بڑا کلیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ماحول کا اثر, کمپنی جو ماحول ایک بن چکا ہوتا ہے نا, آپ جیسا مرضی بندہ اس میں ڈال دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس جو پازیٹیو سائڈ کی چیز ہمیں سورۃ الکہف میں فرمائی ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ قید کر کے رکھو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو ذہن میں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہیں, یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو صبح شام اللہ کو پکارنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو. یریدون وجہہ, تم اس کا اللہ کا چہرہ چاہتے ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو. ولا تعد عیناک عنہم, اللہ تعالیٰ نے یوں کر کے کہا ہے کہ ایون اپنی آنکھ بھی نہ ان سے ہٹنے دینا, ایسے اپنے آپ کو ان سے جوڑ لو اچھے لوگوں کے ساتھ. دس از دا پرسکرپشن ایکچولی گیون بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیسے تم بچ سکتے ہو. اچھا, جب آپ نا ایک ماحول میں اچھے لوگوں کے ماحول میں آ جاتے ہیں نا, دیکھیں عام طور پہ بندہ یہ اس طرح کی چیزیں کیوں کرتا ہے, بیکاز ٹو انکریز پلیئر, ناٹ ہیپینس تو کوئی اور چیز ہوتی ہے نا, پلیئر جو کہ ٹیمپریری سا ہوتا ہے. یہ ڈرگز میں بھی اسی لیے چلے جاتے ہیں لوگ, ڈوپامین, پلیئر. آپ مسئلہ یہ ہوتا ہے اچھا بننے میں یا کچھ ریسٹرکشن سے بچنے میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ ایسی کمپنی اور ایسے ماحول میں ہو جہاں پہ وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہوں اور ہر دوسرا تیسرا بندہ کر رہا ہو. اس کے برعکس اگر آپ اچھے ماحول میں آ جائیں, جیسے ہم الحمدللہ یوتھ کلب میں یہ چیز انجوائے کرتے ہیں جہاں پہ سب لوگ تقریباً ایک لیول سے اوپر گاڈ فیئرنگ ہے الحمدللہ, مور اور لیس, فرق تو سب میں ہوتا ہے. اور صبح شام یعنی نماز کا خیال رکھا جائے گا, جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. ان جنرل ہر ایسپیکٹ آف لائف میں, چاہے وہ کہیں جا رہے ہیں, کوئی ہم آرگنائز کرنے لگے ہیں چیز, کہیں پہ ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں, کچھ کھیلنے لگے ہیں, ہر چیز میں جب آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نا تو وہ جو آپ پلیئر ڈھونڈ رہے تھے نا وہ آپ کو یہاں ملنے لگ جائے گا, اور بلکہ ہیپینس کے ساتھ ملے گا, اور آپ اچھا فیل کر رہے ہوں گے. سب جب کر رہے ہیں نماز کا, سب کو فکر ہے, کھانا کھا رہے تھے سب کو نماز کی فکر ہے, آپ کوئی اسپورٹس کھیل رہے تھے سب کو نماز کی فکر ہے, یار مغرب کا ٹائم تھوڑا ہے, اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. ایوری ون از فوکسنگ آن ٹو دیٹ تھنگ. اٹ ول بیکم سو ایزی فار یو
to have fun at the same time because you are doing something together, and do the right thing as well, and avoid the forbidden things as well. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ضروری نہیں ہے یوتھ کلب تک رسائی تو سب کی نہیں ہو سکتی اس طرح سے, لیکن میں سمجھتا ہوں اچھی کمپنی ہر بندے کو کہیں نہ کہیں مل سکتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہاں اگر آپ ڈھونڈتے ہیں تو مل جائے گی. اور یہ تو آپ ماحول کی بات کر رہے ہیں نا, اس سے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, اس ماحول میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو فیول کہاں سے کیا جا رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری پوری عوام کو یہ جو میڈیا انڈسٹری جس طرح سے فیول کر رہی ہے, جو لوگ اپنے فونز پہ یا گھروں میں نیٹ فلکس پہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ معاشرے میں جب پھیلتے ہیں جاتے ہیں تو ان کو ایک وہ والا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, وہاں پہ اچھا گرو کر سکتے ہیں. جیسے بیکٹیریا ہوتا ہے نا پیٹری ڈش پہ, کلچر آپ اسے آپ خوراک دیتے ہیں تو پھر وہ گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ان کو فیول کیا جاتا ہے اور پھر ایسا یونیورسٹیوں میں ماحول ہوتا ہے جہاں پہ وہ گرو کرتے ہیں, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا, میں اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں. میرے جو ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ ایسی جگہوں پہ جانا بھی ہوا اور بات ہوئی, کچھ ایسے ہیڈ سے جو کہ ویمن اونلی انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں. ایک پرٹیکولر جگہ جہاں پہ لڑکیوں کا صرف اے لیولز ہے, اور ایک اور جگہ جہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے. اور دونوں میں سے مجھے ایک ہی بات پتہ لگی, وہ یہ کہ وہاں پہ بھی کانسرٹ کا ایونٹ ہوتا ہے, اور اس کانسرٹ میں ان کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے بتایا کہ لڑکیاں خود, حالانکہ اس میں لڑکے نہیں ہیں, صرف وہ کانسرٹ والا ظاہری بات ہے جو مطلب 2-3 بینڈز آئے ہیں وہ ہیں, لیکن لڑکیاں خود اتنی آؤٹ آف کنٹرول جاتی ہیں, اتنا آؤٹ آف کیریکٹر ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ٹیچرس کو ان کو روکنا پڑتا ہے کہ بیٹا دس از ٹو مچ, دس از ٹو مچ. اینڈ ون تھنگ دیٹ آئی وڈ ٹیل ینگ گرلز جو ہماری چھوٹی بہنیں سن رہی ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج کل ہمیں میڈیا کے دور میں تو ایک تو تھا کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہونا, وہ تو سب سے بڑی چیز ہے اور وہ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو اگر سوسائٹل اعتبار سے بھی بتاؤں نا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب وہاں پہ ڈانس کر رہی ہیں یا غیر مناسب لباس پہنا ہوا ہے یا یہ سارا ہلڑ بازی چل رہی ہے, ایون لڑکیوں کے بیچ میں ہو رہی ہے, تو کیا کوئی آپ کی ویڈیو نہیں بنا رہا؟ کیا وہاں پہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ اور آپ کو پتہ ہے کتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جن کو میں ڈیل کرتا ہوں, جہاں پہ فیوچر لڑکیوں کا برباد ہوا ہے بیکاز آف سچ ویڈیو لیکس. کہ کسی لڑکی اچھی بھلی ہوگی, مطلب ویری نائس, پورے تھرو آؤٹ اپنے ٹینیور میں بالکل ٹھیک رہی ہے, لیکن ایک ایسا کانسرٹ تھا اس پہ اس نے ایسا کوئی ناچ گانا کیا اس نے کہ وہ ویڈیو ریکارڈ ہو گیا اور وہ کہیں نہ کہیں شیئر ہو گیا, اور جب اس کا پرپوزل اور رشتہ آیا اور دیکھا کہ جی لڑکی اس طرح کی ہے, اب وہ جو بھی بندہ ہے وہ ازیوم کر رہا ہے کہ بھئی اگر یہاں پہ یہ حالت ہے تو پھر باقی کیا ہوگا. سو آٹومیٹکلی آپ اپنے فیوچر کو, اپنی عزت کو, اپنے پیرنٹس کی عزت کو, اپنی عزت کو کمپرومائز کر رہے ہیں, جیپٹائز کر رہے ہیں. سو رشتہ اور نو رشتہ, آپ کے فیملی کی تو ایک رسپیکٹ ہے نا, آپ کی ایک رسپیکٹ ہے, آپ کیوں اپنے آپ کو اس رسپیکٹ سے نیچے لے کے آ رہے ہیں؟ وائی آر یو انگیجنگ ان دیس ٹائپ آف تھنگس؟ تو وہ تو بتا رہی ہیں کہ صرف ایون ویمن اونلی انسٹیٹیوٹس کے اندر جہاں پہ ایکسکلوسیولی ان کا, وہاں پہ لڑکیاں اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم اگر ناچ رہے ہیں تو ہم تو اپنے آپس میں ہی ناچ رہے ہیں, اس میں کیا سی بری بات ہے. لیکن یہ موبائل فون تو لیکن یہ ظالم جو ہے نا, یہ ریکارڈنگ ہو کے جب آپ تو پتہ ہے آپ کو کس کو کنٹرول کریں گے آپ؟ یو کین ناٹ کنٹرول پیپل آر ریکارڈنگ. لوگ تو اس ٹائم پہ کچھ لوگ تو لائیو گئے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں بھی تو ڈیلیٹ نہیں کریں گے, وہ تو لائیو چلا کے جہاں جانا تھا. اور اس کے بعد وہی ویڈیو کلپس بن کے لوگ انہی ویڈیوز کو ٹک ٹاک پہ چڑھا رہے ہیں, اور پتہ تب چلتا ہے اس لڑکی کو کہ جب اسی کا ویڈیو وائرل ہو کے اسی کے پاس آتا ہے, اور کسی نے پیچھے کوئی اور گانا لگایا ہوا ہے, اس کا ڈانس چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں. تو یہ پھر ہیراسمنٹ چلتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں بات پہنچ جاتی ہے. جو علی بھائی بات کر رہے تھے نا کہ جو میڈیا فیول کرتا ہے, اور یہ بات یہ ہے کہ ایک پورا نا ایک وشیس سرکل ہے جس میں سارے انوالوڈ ہیں. آپ کے اسکولز یونیورسٹیز بھی ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, بچے بھی ہیں, میڈیا بھی ہے, ایک یہ پورا ایک سرکل چل رہا ہے. میڈیا, پیرنٹس بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں پیرنٹس کیوں اس طرح کے بڑے بڑے اسکولز میں جہاں یہ پتہ ہے سارا کچھ ہوتا ہے, اور آئی نو ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو کہ نا اتنے حق میں نہیں ہیں چیزوں کے, بٹ دے وڈ اسٹل سینڈ دیئر کڈس ٹو دیٹ اسکول اور کالج بیکاز اس کی نام بڑا ہے, نام بڑا ہے, یہاں پہ جائے گا. مطلب آئی نو سم فادرز جنہوں نے اس طرح کی کلیئرلی بات کی, یار اصل میں نا یہ او لیولز اور ریلز کے ریزلٹس بڑا میٹر کرتے ہیں. بچہ چاہے تباہ ہو جائے بھائی آپ کا, آپ کو اتنا میٹر کرتا ہے کیونکہ جی اس کے بعد یونیورسٹی, اور یونیورسٹی پھر اچھی ہو, ماحول. دس از برین واشنگ نا, وہی میں بات کروں کہ میڈیا کے تھرو ایک سسٹم بنا دیا گیا نا کہ یار جب تک یہ نہیں ہوگا نا تو آپ لوگ پھر سکسیزفل نہیں ہیں. اب اس سکسیزفل ہونے کے راستے میں اتنا کچھ خرافات ہے, اتنی پرابلمز ہیں, اینڈ وی بین بلائنڈیڈ کہ نہیں آپ بس سیدھا یہاں دیکھیں, رائٹ لیفٹ نہ دیکھیں, جو تباہی آپ کی پھر جائے گی. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کریم اگر ایک یونیورسٹی میں جا رہی ہے اور وہ نکل کے گاربیج نکل رہی ہے, تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل, صرف آپ ایک تباہی کے فیکٹری میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. ایک اس میں بڑی خوشائن بات یہ مجھے ریسنٹلی سننے کو ملی کہ ایک بڑے لیول کے انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, بہت ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت عطا کیا ہے, اینڈ ہی از ماشاء اللہ ویری ویری رچ اینڈ ویلتھی الحمد للہ. تو ان سے میری بات ہو رہی ہے ان کے بچوں کے بارے میں, تو کہتے ہیں کہ میں تو پاگل ہوں گا اپنے بچوں کو اس طرح او لیول جیلر میں ڈالوں. کہتے ہیں میرے حساب سے ہوم اسکولنگ ہو جائے. کہتے ہیں یار بھاڑ میں جائے ایسی ایجوکیشن جس کے بعد میری بچی جو ہے وہ آ کے اتنی بے حیا ہو جائے, میرا بیٹا بے حیا ہو جائے, ڈرگس پہ لگ جائے. میں پاگل ہوں, کروں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بزنس سنبھالیں.
میں تو نہیں چاہتا کہ جا کے واپس آئے تو چرسی بھنگی بن کے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے. کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ اینڈ آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹیک دیٹ رسک بیکاز آئی ہیو اسپینڈ مائی لائف, مائی فادر ہیز اسپینڈ دیئر لائف بلڈنگ این ایمپائر. آئی ڈونٹ وانٹ مائی کڈس ٹو فلش اٹ ڈاؤن دا ٹوائلٹ, کہ وہ جا کے یونیورسٹی میں جائیں, بیڑا غرق ہو جائے ان کا, اور واپس آ کے کہیں ہاں اب آپ کا بزنس سنبھالنے آئے, جن کا نہ اخلاق رہا, نہ دین, نہ ایجوکیشن رہی. کیونکہ آپ ایک سروے کر کے نا پوچھو باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹ سے جو یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں کہ واقعی میں آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں, سوائے ان یونیورسٹیز کی جہاں پہ کوئی باقی میں بچے تھوڑا بہت ان کو ہوگا کہ جی کچھ وہاں سے ایکوائر کرنا ہے. ادروائز جنرل وائب کیا آتی ہے کہ شغل میلہ یار ٹائم پاس ہے, وہ تو یہاں سے گریجویشن کے بعد جو پڑھنا ہوگا پڑھ لیں گے. اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا جنرل اسٹینڈرڈ ہے, میرے بلکہ میرے اپنے بردر ان لا سے بات ہو رہی, وہ سافٹ ویئر کا ان کا کام ہے, تو یہ وہ ٹیلنگ می کہتے ہیں کہ اس وقت اتنا سافٹ ویئر انجینئرس کی شارٹیج ہے پاکستان میں. وہ میں نے کہا پاکستان میں ہمیشہ سنتے رہے جاب لیسنس ہے, جابز نہیں ہے, جابز نہیں ہے خاص طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ یار اس وقت جو گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں نا تقریباً 15% ہے جو یوزفل ہیں کچھ حد تک, 85% آر یوزلیس, دے ڈونٹ نو نتھنگ. اس 15% میں سے جو ہم کہیں گے نا یہ وہ ہے جس کو ہم لے کر کچھ سکھا کر کچھ بنا سکتے ہیں, اس میں سے بھی کہتے ہیں بس ایک جو ٹاپ 2-3% ہے نا وہ ہے کہ بندہ کہ ہاں یار یہ کام کا بندہ ہے, اور ان کو کہتے ہیں نکلتے ہیں اور ان کو کمپنی جو اچھی کمپنی وہ اٹھا لیتی ہیں 2 منٹ میں. دیٹس ون تھنگ. دوسرا آپ نے جو پہلے بات کی نا اسکول نظام کی, اب ہمیں پتہ ہے یو ایس میں بلکہ کیلیفورنیا میں آپ نے بھی شاید ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی ٹیک جائنٹس ہیں نا ان کے سی ای اوز وغیرہ جو ہیں ان کے جو بچے نا ایک اسپیشل اسکول میں جاتے ہیں, دے ہیو این ایکسکلوسیو اسکول فار دیم سیلز, بیکاز ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نا یہ رینڈم ناچ گانے فرق چیز میں لگایا, تو جو ہم نے بڑے بڑے امپائرز بلڈ کیے نا وہ نہیں رہیں گے, وہ نہیں چل سکیں گے. سو دے وانٹ دیئر کڈز, ان کو آج سکھا رہے ہیں, ان کو ٹیک اسکرین سے دور رکھا ہوا ہے, ان کا ایک سرٹن ماحول دیا ہوا ہے تاکہ یار ان کی مینٹل ایموشن ہر طرح سے پراپر گرومنگ ہو, یہ تگڑے نکلیں, نیچرل ریپ وہ نہ ہو. وہ یورپین اسکولز کی آپ ویڈیو دکھا رہے تھے نا جس میں پڑھائی نہیں تھی, بچے اسکول آ رہے ہیں, ہاں یورپین موسٹلی, اور وہ ایکٹیویٹیز ہیں یار ان کی کلاس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, باہر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. جاپنیز بچوں کو بچہ اس میں تھا کہ یو نو فار دا فرسٹ 2 hours بچے آتے ہیں اور پہلے 2 گھنٹے دیر آؤٹ ڈورس, دیکھیں نا پہلے 2 گھنٹے وہ انہوں نے پورا اتنا مزے کا اسکول سا بنایا ہوا, بچہ کیسے اسکول میں سچ اے اسکول a kid would love to رش انڈور جاتے ہیں. بلکہ آپ اور میں بھی جانا چائیں گے یار. یہ جو ہم نے ایسے اسکول کبھی گئے نہیں, ہم نے تو ڈنڈے والے. اس اسکول کا نام ہے والڈورف اسکول آف دا پیننسولا, جو کہ سلیکان ویلی کے اندر ہے, اور اس کے اندر جو انٹائر کریکولم ہے اور جو انٹائر سیٹ اپ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اور جو آپ کی بات ابھی آپ نے کی نا آئی ٹی والی, میری بھی ریسنٹلی ایک بندے سے ملاقات ہوئی جو کہ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی سینٹیمنٹس اپنے شیئر کیے کہ جو بچہ یونیورسٹی سے نکل کے ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا سوائے 1-2 یونیورسٹیز کے, باقی ان کو ہمیں ہزاروں کو 2-2 سال ٹرین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو کتاب وہ پڑھ رہا ہے اپنے آئی ٹی کے کورس کے اندر, وہ کتاب خود ہی کوئی 8 سال پرانی ہے, اور جو اس کا پڑھانے والا ہے وہ خود 15 سال پہلے اس نے کوئی ڈگری کی تھی اس میں. تو اب جو پڑھانے والا ہے وہ فیلڈ کا بندہ نہیں ہے, وہ فیلڈ سے باہر ہے, اور وہ کافی عرصے سے فیلڈ سے باہر ہے. تو جب وہ جو بھی ٹیکنالوجی اور نئی چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ دے آر آلریڈی وے بیہائنڈ, تو پھر ہمیں دوبارہ سے لرن کرنا. میں خود اس فیلڈ کا بندہ ہوں, میں خود اس میں ہوں, ابھی بھی میں جو جرمن کے ساتھ کام کروں میں اس فیلڈ کا ہوں, بالکل صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ سافٹ ویئر کی فیلڈ سے نا ایک مسئلہ بھی ہے, ایک تو اس میں چینج بہت ابرپٹ ہے, کچھ ہی سالوں میں نا چیز بالکل چینج ہو جاتی ہے کافی. دوسری بات یہ ہے کہ میکینیکل یا الیکٹریکل یا باقی جو کچھ فیلڈز ہیں نا اس میں پھر بھی کچھ پریکٹیکل ایسپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں آپ کو فزیکلی ان پرسن مشینس کے ساتھ یا باقی چیزوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اس میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ یو کین ارینج ایوری تھنگ, دا ہول لیب ود ان یور کمپیوٹر ایکچولی, اور وہ بہت ایزی اویلیبل ہے, اور آپ اس میں پھر جگاڑیں بھی لگ جاتی ہیں, ادھر سے کاپی ادھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن اس فیلڈ میں نا پرٹیکولرلی پاکستان میں بہت لو ہے, اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ کریم تھوڑی سی ہوتی ہے 15% کچھ اتنے سے جو کام کے بندے ہوتے ہیں. اچھا گائز, اتنی ساری سیریس باتوں کے بعد اپنے ذرا نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, اور آج کا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے ہاؤ مولوی آر یو. سو گائز آج کا جو ہاؤ مولوی اور یو سیگمنٹ ہے اس میں آپ تینوں کو ہم انالائز کریں گے, کیونکہ نیا سال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ نا انسان کو تجدید کرتے رہنا چاہیے اپنی مولویت کی. تو آج ذرا ہم چیک کریں گے اور آپ تینوں کے ساتھ ریپڈ فائر ہوگا. سو اسٹارٹنگ ود بردر علی ای سے ہم اسٹارٹ کریں گے. آپ نے جلدی جلدی جواب دینا جی انشاءاللہ. سب سے پہلے بتائیں آپ کی واٹ واز یور فرسٹ جاب جس کے آپ کو پیسے ملے ہوں؟ کال سینٹر. کال سینٹر, ماشاء اللہ. دیکھیں فائنڈ سم تھنگ نیو اباؤٹ ایچ ادر ایوری ڈے. خرم الوی, یور فیوریٹ منتھ آف دا ایئر؟ ویسے تو رمضان. اچھا رمضان ہی. اور اگر ہم دوسرے کیلنڈر میں دیکھیں تو اس میں سیزنز کے پوائنٹ آف ویو سے, سیزن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیڈ سے اکتوبر سپٹمبر. فٹ بال اچھی کھیلی جاتی ہے اس مہینوں میں نا. ہاں فٹ بال دیکھنے کا مزہ آتا ہے, کرکٹ بھی اچھی کھیلی. آنیسٹلی بتاؤ اچھے موسم میں نا کرکٹ کھیلنے کا زیادہ مزہ ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں.
Absolutely correct. I really cherish that. I really cherish because उसमें क्रिकेट का मजा है, बाइकिंग का मजा है, यानी हर तरह से वो I loved it. मुझे ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो चीज़ लगी थी ना, वन एक तो मौसम और उनका क्रिकेट सीजन लंबा होता है. I actually played a lot of cricket there. मैंने वहाँ फुटबॉल काम खेली थी, मैंने हार्डबॉल के मैचेस और कोई ग्राउंड्स और लश ग्रीन और पहाड़ी. नेक्स्ट टाइम से आप लिवरपूल. But he is not thinking about cricket. I'm telling you. He's thinking about biking. मुझे हंसी इसलिए आई है कि he's bringing को लेके उधर ही आ जाते हैं. ठीक है. अच्छा जी, उधर जा रहा. उमर टी, आपसे सवाल ये, योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? वैसे डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट होते हैं. होम इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स मेजर किए नहीं. जावी व्हेन आई रीच मैट्रिक प्रोग्रामिंग विदाउट एनी. नहीं, मैं स्कूल कह रहा हूँ, मैट्रिक के अंदर ही रहा. मैट्रिक स्कूल. अच्छा, मैट्रिक में थी प्रोग्रामिंग. 9th से यस प्रोग्रामिंग किया. उससे पहले बड़े एडवांस थे यार. हम तो बड़े. वैसे जिन लोगों को नहीं पता, उमर भाई जो है ना बड़े वो माशाल्लाह टैलेंटेड थे और टॉपर थे अपने टाइम के. अल्लाह अकबर. अल्लाह ताला हमें. He's always been like that. आप क्या कहना अलावा अगर आप सुनना चाहेंगे तो साइंस एंड मैथमेटिक्स. साइंस एंड मैथमेटिक्स, चलिए अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह. अली ई, योर फेवरेट मीठा और डेजर्ट? वैसे मीठा और डेजर्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ तो होगा ना. एक चीज़ है वैसे, हाँ, गाजर का हलवा. आजकल के लिहाज से पाकिस्तानी मौलवी हैं. सर्दियों में होता है यूजुअली. और मौलवी अरबियों की भी डिश होती है ओम अली के नाम से. जी वो आजकल मुझे कुनाफा पसंद आ गया यार, क्रीम वाला. ये अच्छा ठीक है, चलें कुनाफा. और लेकिन जावी आपने पॉइंट नहीं कैच किया. मौलवी और हलवा ये साथ मैच हो गया. तो ये मैच हो गया. पाकिस्तानी पे आप खासे ऊपर गए. अच्छा जी, खुरम अलवी, आप बताइएगा कि इफ यू हैड टू चेंज योर नेम, व्हाट नेम वुड इट बी? खबीब नूरमगोमदोव. यानी खुरम नाम बदलना है आपने, कुछ और नाम करना है आपने. अल्लाह अकबर. वैसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा एक्चुअल नाम कुछ और था. ओह, तो ये बोलो कि खुरम सर आपने क्या पकड़ लिया. खैर वो खैर एक लंबी. माय एक्चुअल नेम वाज, मेरे मदर ने रखा था नबील. अच्छा. बट ये you don't look like a नबील. मुझे मैंने कभी असल मैंने नबील देखी नहीं. पाकिस्तान में एक एक्टर होता था पुराना सा. बट अलवी साहब. आई लव द नेम इब्राहिम. इब्राहिम, माय सन्स नेम. ईसा मेरे बेटे का जो नाम. आप थोड़े लगते हैं. ईसा, मुझे लगता है मैं ईसा शायद लग सकता. ईसा नहीं, इब्राहिम पता नहीं क्यों. ठीक है, चलिए आपका जो निक नेम है वो आज से इब्राहिम होगा इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा जी, नबियो. उमर टी, ये बताइएगा कि हैव यू एवर कलेक्टेड एनीथिंग और हैव अ हैबिट ऑफ और हॉबी ऑफ कलेक्टिंग एनीथिंग? यस. बर्ड्स लेटर डेवलप हुआ है, लेकिन शुरू में मुझे डेवलप हो गई थी हैबिट. फादर से कह लें स्टैम्प्स कलेक्शन की और कॉइन्स कलेक्शन की, और उसके बड़े फ़वाइद हैं. मुझे नॉलेज बहुत इंक्रीज हुआ. ऐसे कोई कॉइन्स जो भी आपके पास मौजूद हो, जो कि अगर मैं बोरो करके OLX पे बेच दूं तो मुझे पैसे मिल जाएं? यस आई हैव सम ओल्डर कॉइन्स. अपना एड्रेस शेयर कर दीजिएगा ताकि फिर हम वो बता दें लोगों को कि कहाँ से एक्वायर करना. अच्छा, कॉइन्स एंड स्टैम्प्स. चलें, अली ई, आप बताइएगा कि बचपन में आपकी सबसे मोटरसाइकिल. लेट मी रिपीट द क्वेश्चन. बचपन में आपकी सबसे फेवरेट स्टेशनरी कौन सी होती थी? मोटरसाइकिल वाला रबड़. हाँ, वैसे रबर्स, क्योंकि रबड़ जब वो न्यू होते हैं, आप ऊपर से वो रैप उतारते हैं, बड़ा मजा आता है. उसकी स्मेल होती है. एक वो, अच्छा, इनमें ना इरेजर्स में एक मिलन का होता था. यस, वेरी सॉफ्ट. उसका एक ट्रायंगल वाला भी आता है. ओह यस, बड़े साइज में होता है. ठीक. अच्छा, आपने उसको लेकिन उनका था कि मिलान बोलते थे, मैं तो उसको इटालियन समझ के. अच्छा, मिलान से याद है आपको. लेकिन उनके साथ मसला ये था कि वो यूज करने का दिल नहीं करता था आपका, है ना, फिर वो खराब हो जाते थे. सही कह रहे हैं. एक वो रबड़ भी थी जिसकी कोई स्मेल नहीं होती थी. हाँ, वो सब. और एक वो था जिसको जो कि इंक पेन को मिटाने के लिए यूज होता था, ग्रे कलर का, पेलिकन का या स्टेडलर का. वो हमेशा पेपर फाड़ देता था. इसलिए वो कभी वो किसी ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, मेरा ख्याल है वो कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं. फिर उन्होंने वाइटनर इजाद कर दिया. उन्होंने कहा चलो यार इसको छोड़ो, ये कर लो. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन खुरम अलवी से है जी कि वन थिंग that you regret spending money on? Beard oil. बड़ी चीज़ है. Your Liverpool T-shirts collection. नहीं, वो तो कभी वो एक चीज़ है, वरना कभी कभी बड़ी अजीब चीज़ें खरीदी जाती हैं. कोई एक चीज़ जूते कपड़ों में ही होता है, कभी कभी ऐसे ले लिए फिर बाद में वो लगता है कि नहीं पहने गए, फिर अफसोस होता है यार. But one thing that you regret, कोई एक ऐसी ज़हन में आती है कि यार ये मैंने नहीं करना चाहिए था. एक मैंने साइकिल एकदम खरीदी थी. अच्छा. और उसके बाद मुझे जो मेरी इंजरी थी वो बढ़ गई. अच्छा. तो 3 दफ़ा मैंने टोटल इस्तेमाल की. ऑल्दो मैंने फिर उसको बेच दिया था ज़्यादा नुकसान पे नहीं. लेकिन ये कि रिग्रेट, इतना बड़ा भी रिग्रेट नहीं, क्योंकि पैसे अच्छे मिल गए थे. आई बॉट अ PS. हाँ, ये रिग्रेट है. आई बॉट अ PS3, ये जो भी थी ना 2010 में. ठीक है. मैंने उसमें बड़े अच्छे पैसे कमाना शुरू किया इंग्लैंड में जॉब शॉप, तो मैंने वो शौकिया ले ली. बट पता नहीं क्यों ली, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं खेली.
اور پھر میں بس پاکستان لے اور بس پڑی رہی کتنے عرصے بعد پھر کسی دوست کے بھائی کو چھوٹے کو دے دی. اچھا ٹھیک. تو یہ ایک ایم فضول کے پیسے آئے اور بہت مہنگی لی تھی, مطلب اس ٹائم لیٹسٹ آئی تھی, جوش میں آگے پریمیم پرائس پہ لیا ابھی بھی پتا کافی پاؤنڈ خرچ کر. ٹھیک ہے عمر ٹی, آپ بتائیے آپ کا کوئی ہڈن ٹیلنٹ. لاسٹ ٹائم ہم نے نا ملک آشد سے یوزلیس ٹیلنٹ پوچھا تھا. یوزلیس نہیں میں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اٹس اے ہڈن ٹیلنٹ. ہے وہ ٹیلنٹ ہی ہے, یوزلیس نہیں ہے, لیکن مطلب یوزفل ٹیلنٹ ہونا چاہیے. ہاں یوزفل ہے لیکن ہڈن ہے. اوہ سبحان اللہ, ویری ڈیفیکلٹ سوال جو ہے نا تھوڑے سے, کیونکہ کافی ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. اسے بہت سارے ہڈن ٹیلنٹس ہیں. نہیں, شاید وہ ہڈن ٹیلنٹ کوئی کوالیفائی کرتا ہو یا نہ ہو. سبحان اللہ, ہڈن آپ بھی سوچ رہے ہیں اور میں بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں آپ کا ہڈن ٹیلنٹ کون سا. میں دیکھا ان کے پاس کافی ساری, وہ صرف سوچ رہا ہے کہ ہڈن تو بہت کچھ ہے, ٹیلنٹ ان میں سے یار مجھے سوچنے دیں, ٹائم کم ہے. ویسے ایک ان کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی ٹیلنٹ ہے. انہوں نے ریسنٹلی اپنے بیٹے کی اسسٹنس کی, ان کے ایک سائنس فیئر تھا ان کے اسکول میں, تو وہاں پہ انہوں نے ایک اے سی ڈی سی موٹر کے ذریعے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنی تھی, اور انہوں نے وہ بڑے اچھے آپ کہہ رہے چیٹنگ کی. تھینک یو فار ہیلپنگ می. بہت جنیرک سوال ہو گیا ابھی میرے لیے, پتہ نہیں بن گیا میرے لیے. ہیں کچھ چیزیں ویسے بچپن میں کچھ چیزیں کر لیا کرتا تھا, جیسے میں نا اپنی انگلی موڑ کے یہاں پہ اب میں شاید یہ اتنا نمایاں نہ ہوتا ہو. آئی کین امیجن مائی سیلف, آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف ایز ویل, کہ نا ڈرائیونگ ایجلٹی جو ہوتی ہے نا گاڑی یا بائک دونوں میں, الحمد للہ آئی ڈو پریٹی ویل ان دیٹ ایکچولی سنس چائلڈہڈ. ایک دفعہ گو کارٹ یہاں ہو رہی تھی چھتر پار, ایسے نا کہ لوگوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں بائک سے. یار ایک پتہ کیا بات ہے, وہ تو آپ بھی گرتے ہیں لیکن میری دفعہ نا میں آئی تھنک اپنے ارلی 20s میں تھا, اور میں نے دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا, اور میں نے ان کو کہا بڑے فخر سے کہ یار میرا آج تک ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا الحمد للہ, مطلب کہ گاڑی ٹچ بھی نہیں ہوا. اور میں آئی واز ڈرائیونگ سنس 14, لائک 14 سے مجھے گاڑی ملنا شروع ہو گئی تھی, پھر 16 میں ذرا زیادہ مل گئی, پھر 18 میں بالکل مل گئی. تو میں نے کہا تقریباً 21-22 کی ایج کا تھا, تو میں نے کہا کہ یار آج تک میری گاڑی, اور میں تو گاڑی ہر جگہ گاڑی گاڑی گاڑی, تو میں نے کہا میری آج تک گاڑی کسی سے ٹچ بھی نہیں ہوئی, یعنی ہوتا ہے کہ ہلکا سا بمپر ہی لگ گیا نہ, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں. اسی دن میرا ایکسیڈنٹ. اللہ اکبر. اچھا that day I got into an accident. میں تو although that was not my fault, but that day I had an accident. پر میں ہمبل رہ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, آپ نے پوچھا بہت ایکسپلور کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ میرا بھی نا گاڑی کا ایکسیڈنٹ بہت کم ہوئے ہیں الحمد للہ. اور یہی میں بتا رہا ہوں اس لیے ہڈن اس کو آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ بچپن سے ہی نا یہ گو کارٹ ریسنگ وغیرہ جو ہوتی تھی نا, کہیں کہیں لوگ کافی سارے اسٹک ہو جاتے تھے. تو ایک جگہ مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ میرے تایا اور کچھ اور باہر کھڑے ہوئے تھے, اور آئی واز دا اونلی ون ڈرائیونگ فرام مائی فیملی نا. تو میں آ رہا تھا اور آگے ہر بندہ جا کے نا اس میں پھنس رہا تھا. ایک جگہ نا وہ جمگٹا لگ گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر نے بھی اب اس میں پھنس جانا آگے. الحمد للہ آئی اسکپڈ اٹ, الحمد للہ آئی ڈاجڈ اٹ. یعنی یہ گیٹ اوے ڈرائیور ہے, کبھی ہوتا ہے نا کوئی بندہ. نہیں, ہڈن ٹیلنٹ میں بھی ان کا یہ بتا سکتا ہوں کہ ہی ٹرائز ٹو فالو پرنسپلز. ماشاءاللہ جتنا میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا اور دیکھا ہے, ہی ٹرائز فالو کروں. میں تو ڈاج کر کے نکل گیا, اسی لیے ہم وہ کہتے رہتے ہیں نا کہ لینڈ آف دا لا, لا آف دا لینڈ. ماشاءاللہ. لاسٹ راؤنڈ کی طرف جاتے ہیں. علی ای, آپ بتائیے گا کہ ہو از یور فیوریٹ پروفٹ اپارٹ فرام the prophet sallallahu alaihi wasallam? I would say Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Oh yes, I was thinking the same thing. Mashallah. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کے بعد ان کا مقام و مرتبہ جو ہے نا امام بہت الناس بڑا ہے. اور اب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام پر بھی بہت سارے ریزنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کا ذکر کیا اور جس طرح کے ٹیسٹس لیے اور کتنی ان کی سنتوں کو تا قیامت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ مسلمان یہ کریں گے. تو یو نو خرم الوی, حدیث دیٹ از ویری بیلوڈ ٹو یو. بہت ساری, لیکن میں جنرلی نا فار مائی اون کہہ لیں تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے, جو سب سے مشہور ہے جی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات والی, آئی تھنک وہ بڑی مجھے بار بار نا ریمائنڈ کر کے, بلکہ انفیکٹ کبھی کبھار میں اپنی وائف کے ساتھ بھی ہم لوگ کبھی بات ڈسکس کر رہے ہو نا, تو یہ ڈسکس کر لیتے ہوتے ہیں کہ جو نیت ہے نا, اور اس کو انٹیکٹ رکھنا, ناٹ جسٹ کہ اچھا نماز, بیسکلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ نیت جو ہے ہماری وہ کریکٹ رہے ایون ونس وی ڈن دا ایکشن. کیونکہ کبھی کبھار آپ نے جب کام شروع کرنے لگتے ہیں تو بڑی اخلاص ہوتا ہے, جب کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نیت کہیں سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اینڈ یو اسٹارٹ گیٹنگ انوالو ود ادر چیزیں ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں, اینڈ ونس سم ٹائمز یو ڈن دا ایکشن نا, اور آپ بھول جاتے ہیں کہ انیشلی میں نے کیوں شروع کیا تھا, اینڈ یو اسٹارٹ. اور لوگوں کی اگر کوئی اسپیشلی ایسا کام ہے جو اچھا تھا, کوئی نئے کام ہے, تو لوگوں کی تعریف اگر آ گئی یا کوئی اور آ جاتی, اس میں وہ ملاوٹ ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, اپنے کوئی عمل جو ہو خالص اللہ کے لیے کرنا. اینڈ دی ادر تھنگ دیٹ اٹ ڈز از اٹ موٹیویٹس یو ڈو
نیک اعمال چھپ کے, جیسے آپ عبادت کو چھپ کرنے کی کوشش کرے بندہ, اور اسپیشلی جس طرح آتا ہے کہ وہ جو 7 لوگ ہیں جو ول بی انڈر دا شیڈ آف, اس میں سے وہ ہے نا جو ایسے صدقہ کرتا ہے کہ اس کا رائٹ ہینڈ سے دے, لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں لگتا, اس طرح سیکریٹلی, اور جو سیکریٹلی روتا بھی ہے, سیکریٹلی روتا ہے. تو یہ چیزیں نا اپنے آپ کی وہ تزکیے کے لیے نا بڑی پاورفل ہے. زبردست. عمر بھائی آخری کوشچن آپ سے, یور فیوریٹ اسکالر اور ٹیچر اور somebody who has impacted you from an Islamic perspective, کوئی ایسے آپ کے فیوریٹ اسکالر یا ٹیچر جنہوں نے آپ کو اسلامکلی بہت, جو آج میری حیات ہیں, حیات نہیں ہو سکتے مطلب وہ they could be people who have passed away also, but somebody that you find کہ has really inspired you and motivated you. اسکالر میں جو ابھی فی الحال ریسنٹ اسکالرز میں اگر میں بات کروں نا تو ایک میں ڈاکٹر بلال فلپ حفظہ اللہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی از اے ریورٹڈ مسلم. آئی ہیو ہیوج رسپیکٹ فار ریورٹس, اینڈ دین سبحان اللہ ٹو دا لیول ود دا توفیق آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیز ریچڈ, اینڈ دا وے ہی ایڈریسز دا ٹاپکس ود سیریسنس اینڈ ود richness actually in the content and in the language as well. اور اگر میں اپنے پاکستانی اس حساب سے کہوں, مطلب ایک اسکالر کو اس طرح یعنی کہ ایک تو درس نظامی سے پراپر ہمارے اسٹینڈرڈس کے مطابق اسکالر ہوتا ہے نا, ایک اللہ کی نظر میں شاید کوئی اور بھی اسکالر ہو سکتا ہوگا یا اہل علم کہہ سکتے ہیں آپ, اس میں شیخ اسرار احمد رحمہ اللہ کا مینشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ علم اور اس میں یا جو بھی کچھ اور بھی چیزیں اس حوالے سے نہیں, اس حوالے سے کہ جو ان کی لائف کا پورا دورانیہ ہے نا, اس کو آپ اگر دیکھیں کس طرح سے انہوں نے پورا چینج کیا, اور جو ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ انہوں نے ایک مقصد کے لیے پکڑ لی نا, 2 مقاصد کے لیے بیسکلی. ایک تو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ان کا بھی جو بھی تھا طریقہ, اس میں جو بھی کچھ چیزیں ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن ان کی ایک ڈیڈیکیشن تھی, مقصد اچھا تھا. دوسرا جو انہوں نے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی ایک زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر لیا, اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ایز فار آئی کوڈ سی, کہ ہی ٹرائیڈ ٹو فالو قرآنس انسٹرکشنز اینڈ تعلیمات جس طرح ہونی چاہیے, وہ اپنے اوپر انہوں نے اس طرح امپلیمنٹ کی, کسی بھی اسپیکٹ میں دیکھیں. اس وجہ سے ہی ہیز امپیکٹڈ می الاٹ ایکچولی. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت ہمبل پرسنالٹی تھی. میرا ان سے ملنا ہوا تھا یعنی آج سے کئی سال پہلے, اور واقعی میں جس طرح ان کو دیکھا تھا اسکرین پہ اسی طرح کا پایا کہ ماشاءاللہ اپنے مینرز میں, اپنے ایٹیکیٹس میں بہت ہمبل, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت کم پر گزارا کرنے والے. یہ والی بات آپ کر رہے ہیں کم پہ گزارا, مجھے یہ بات ان کے بارے میں بہت انسپائر کرتی ہے کہ آج کل کے دور میں ہی واز لیونگ اے ویری اس طرح سے منیملسٹک منیملسٹ, اینڈ وی ہیڈ دی پلیزر آلسو ٹو میٹ ہز سنز آفٹر دیٹ ایز ویل. ان کے بیٹوں سے ملاقات ہونا. سب سے بڑی بات یہ ہے جابی, مجھے یہ لگتا ہے کہ عصر حاضر سب سے زیادہ میٹر وہ کرتے ہیں اسکالرز, آپ کو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, باقی بھی کرتے ہوں گے ایک پرٹیکولر پرسپیکٹو میں, لیکن جو عصر حاضر کے اسکالر ہوتے ہیں نا, جو آپ کے زمانے کے پرابلمس دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں, جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی میں وہ جو پاکستان مختلف پولیٹیکل چیزوں میں رہا ہے, امریکہ کے ساتھ جنگیں اور ادھر ادھر بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بات چیت کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے ہماری لائف میں. تو مجھے اس سینس میں نا مجھے ایک بہت بڑا لاس فیل ہوتا تھا جب ان کی وفات کی خبر سنی کہ ناؤ ہی از نو مور امانگ اس, جو کہ ایک انٹلیکچوئل تبصرہ کر سکتے تھے چیزوں پہ, اپنا آنیسٹ رائے دیتے تھے, اور وہ دل کو لگتی تھی بات. تو وہ ہمارا ایک اس پرسپیکٹو میں بھی مجھے بہت یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی علماء ہیں نا وہ حالات کو جانتے ہوں, یعنی لوکل جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ملک بھر میں, دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ جانتے ہوں, اور اس کے بارے میں پھر لوگوں کو گائیڈ کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا قرآن و سنت کے پرنسپلس کی بیسس پہ. آئی تھنک دیٹس واٹ از ریئلی واز دا نیڈ آف دا ٹائم ایون دین اینڈ ایون ناؤ. مجھے حیران یہ چیز بھی کرتی ہے کہ 90s کے ان کے کچھ لیکچرز ہیں, ان 90s کے لیکچرز میں وہ ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہیں جن کا بندہ تصور نہیں کرتا which hold true today, اور which hold true today. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. آج بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں, یہ LGBTQ کے بارے میں, یقین کریں ہی ٹاکڈ at that time in one of his lectures. اور میں نے وہ لیکچر ابھی سنا تو میں حیران ہوا کہ یار اس وقت یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر رہا. یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, اللہ بصیرت دے جس کو, وہ پھر پریمپٹ کر لیتا ہے کہ یہ کس طرف چیز جا رہی ہے. سو گائز یہ تو بڑا اچھا رہا آپ لوگوں کے ساتھ مولوی میٹر میں. تو آج کے جو مولوی میٹر میں ہمارے جو ونر ہیں آج کے, وہ نن ادر دین عمر ٹی ہیں جی. جزاک اللہ خیر جی, مولوی میٹر پہ آپ نے ایک اعلیٰ مقام پایا. شاید یہ عمرہ کی برکات ہیں, وہ تو علی کی بھی ہیں, لیکن بہرحال آپ شیخ ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے نمبر لے گئے. تو جزاک اللہ خیر عمر بھائی. اچھا ایک میں یہاں تھوڑی سی اناؤنسمنٹ بھی کرتا چاہوں کہ ہمارا جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بڑا کول سا آسم سا
YC کا ایئرلی پلانر ہے, اس کے بارے میں ایک پروموشن لگی ہوئی ہے, انشاءاللہ یہاں پہ ہم اس کو دکھا بھی دیتے ہیں ویڈیو. یہ انشاءاللہ اب جو ہے اگر کوئی بھی بندہ اس کی جو نارمل ریٹ تھا اس سے بہت سستے میں مل رہا ہے, اور اگر آپ 2 آرڈر کرتے ہیں تو وہ آپ کو 6000 کے بجائے 4000 میں اویلیبل ہے. اینڈ آئی تھنک جن لوگوں نے بھی ابھی تک پرچیز کیا ہے, جن لوگوں نے بھی اس سے استعمال کرنا شروع کیا, انہوں نے اس کے بارے میں بہت پریز کیا ہے. سو وہ کہتے ہیں نا کہ سینگ از بلیونگ, جب آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی امیزنگ چیز ہے, اینڈ ہاؤ اٹ ول ہیلپ یو اسٹے آرگنائزڈ, اسٹے آن پوائنٹ, سیٹ اپ سم گولز فار دس ایئر اینڈ دین ایکٹیولی فالو اپ آن دوز گولز and get to where you want to be inshallah. Guys, آج کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں which is question of the week. تو آج کا جی نیکسٹ سیگمنٹ question of the week میں ہمارے پاس جو کوشچن آیا ہے وہ انبساط ملک کی طرف سے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ضیاء بھائی, I first attended your lecture in university on very first day. So apparently کوئی وہ لیکچر تھا جو میں نے فرسٹ ڈے آف یونیورسٹی میں دیا تھا. I can still remember کن کن یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ day 1 پہ مجھے بلا لیا, ڈے 1, ابھی اسٹوڈنٹ اورینٹیشن چل رہی ہے اور مجھے بلا لیا, اور کچھ اسٹوڈنٹس کا آغاز ہی پہلا لیکچر ہی میرا تھا, تو اس طرح بھی ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈے پہ ہوا تھا, یو ریلی چینج مائی لائف, ناؤ آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو سیو مائی سیلف فرام سینس, بٹ مائی پیرنٹس آر ایڈمنٹ آن میکنگ مائی کریئر فرسٹ. How do I convince them without disrespecting them and being so blatant about it? تو دیکھیں یہ بڑا ایک کامن کوشچن ہے کہ کریئر ورسز مائی میرج اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس. تو دیکھیں میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جینڈر رول اسپیسیفائی کیے ہیں, سو اس میں جو مردوں کے احکامات ہیں اور جو عورتوں کے احکامات ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہوگا, زیادہ فرق نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا. جنرل اصول یہ ہے کہ ون شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ میریڈ ایز سون ایز پاسبل, دیٹس دا جنرل رول. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جو بھی شادی کرنا افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے, یعنی اس میں ڈیلے نہ کرے. دوسری بات یہ کہ مردوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا اور مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا نانفقہ اٹھانا ہے, تو اس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل مینس کو پہلے سے سارٹ آؤٹ کر کے رکھے, کہ ایسا نہیں کہ لڑکی لے کے آ گئے اور اب دیکھ رہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور پرووائڈ کیسے کرنا ہے. یعنی وہ اتنا رسپانسبل ہو, اتنا اسمارٹ ہو کہ اس کو پتا ہے کہ میں کوئی اپنا سورس آف انکم میں نے رکھا ہوا ہے, چاہے چھوٹا ہو زیادہ وہ فرق نہیں پڑتا, لیکن سورس آف انکم ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کی بیوی بھی راضی ہے کہ بھائی اس میں گزارا کر لوں گی آپ کے ساتھ. تو مردوں کے لیے دس از وے مور امپورٹنٹ, آلدو عورتوں کا کریئر ہونا وہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کی اپنی وہ ایک پیرامیٹر ہے جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے. بٹ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات پیرنٹس جو ہے نا وہ unnecessarily کریئر کو میرج سے اوپر لے آتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ مردوں کے پاس اور عورتوں کے پاس ایک ڈفرینٹ اللہ کی طرف سے رولز ہیں. دوسرا یہ کہ خواتین کے پاس نا ایک ٹائم ونڈو بھی ہوتی ہے, اور وہ ٹائم ونڈو یہ ہے کہ بیکاز آپ نے شادی کرنی ہے, آپ نے ماں بننا ہے, انشاءاللہ آپ کے بچے وغیرہ ہوں گے, تو آپ کے پاس ایک محدود مدت کے لیے ایک ونڈو ہے. اس ونڈو کو جتنا زیادہ آپ کلوز کرتے جائیں گے نا تو آپ کے اوپر سٹریس بڑھے گا, آپ کے اوپر ٹینشن بڑھے گی, آپ کی انگزائٹی بڑھے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اگر آپ اس کو خواہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے mid 30s بھی کراس کر رہے ہیں آپ, اور اب آپ کو شادی کا خیال آ رہا ہے, ناؤ دس از اے پرابلم, بیکاز جو آپ کے پاس اپرچونیٹی تھی, ونڈو جس میں آپ کی اولاد ہو سکتی تھی ایک سیف انداز میں, وہ ونڈو آپ نے بہت کلوز کر دی ہے بائی گیونگ پرائرٹی ٹو یور کریئر اوور یور فیملی. اور اس کے بارے میں دیر آر ٹنز آف ریسرچز دیٹ شو اینڈ ڈیمونسٹریٹ دیٹ ویمن ان کی ہیپینس کہاں لائی کرتی ہے. اینڈ ون آف دا تھنگز دیٹ از کنسسٹنٹلی فاؤنڈ ان آل آف دیز ریسرچز از کہ ویمن فائنڈ ہیپینس ان کیئرنگ فار ادر بینگز, اسپیشلی اف دیٹ بینگ از دیئر اون. یعنی اپنے بچوں کا خیال کرنا, اپنے بچوں کو پالنا, وہ جو ماں بننے کے بعد کی جو پلیجر اور جوائے اور سیٹسفیکشن ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس سے ضرور بات کریں, آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں اگر میری ایجوکیشن کی بھی بات ہے تو میں شادی کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتی ہوں. اٹس ناٹ نیسسری کہ میں نے پہلے ساری ایجوکیشن, اور خاص طور پہ دیکھیں جو لوگ ذرا لمبی فیلڈز میں ہیں, میڈیسن یا وہ, اب پورا ویٹ کریں گے وہ ختم ہوگا, پھر کہیں ہاؤس جاب ہوگی, پھر کہیں آپ پریکٹس کریں گی, پھر کوئی رشتہ آئے گا, پھر فلاں ہوگا, اور کرنا پھر بھی یہ کہ شادی کرا کے اس بندے نے گھر بٹھا لینا آپ کو. تو یہ کتنی زیادتی کیوں کر رہے ہیں آپ کر لیں شادی, اس کے بعد ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں کہ بھائی میں شادی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنا جو بھی ہے اپنی پیس پہ اس کو کنٹینیو کروں گی. جو فیملی اسٹرکچر پہ اٹیک ہوا ہے نا ہمارے دور میں ضیاء بھائی, اکوالٹی کے سینس میں بھی, ہاں اس میں سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کریئر کو فرسٹ پرائرٹی دینا, اور یہ جو مدر ہوڈ ہے نا, مدر بننا, اس کو ڈیگریڈ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے یہ عورت کے لیے یہ بتایا گیا کہ یہ ایک غلط چیز ہے, مطلب ڈی موٹیویٹنگ ایک فیکٹر ہوتا ہے, اتنی لوزر ٹائپ مینٹیلٹی دکھا وہ والی مینٹیلٹی, تم گھر بیٹھی رہو گی بس. مطلب ایون دیر آر ہاؤس وائفز اور مدرز ہیں جو کہ گھر میں ماشاء اللہ گھر پورا سنبھالتی ہیں, بچوں کی پرورش کاری, اینڈ دے فیل
as if they do nothing. اور اصل میں امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو یار, اپنی زندگی ضائع کر رہے نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنریشن لیڈ کرتی ہے, ایک عورت جو ہے وہ جنریشن پروڈیوس کرنے والی. وہ نپولین نے بھی کہا تھا اس طرح کا کچھ کہ اف یو گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گریٹ نیشن. میں یہ ایک خاتون نے, ایک بیوی نے اور ایک ماں نے ایکچولی پرورش کا یہ ایک آنریبل ڈیزگنیشن ہے ایکچولی, جس کو ہم نے بہت ڈیگریڈ کر دیا ہے. جو پرورش ماں کر سکتی ہے نا بچوں کے, یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کیا ہے. وہ باپ اس طرح سے نہیں کر سکتا. باپ ایک خاص اپنی پرسپیکٹو میں پرورش کا اس کا حصہ ہے, لیکن ماں کا اوور آل جتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے سارا ٹائم بچوں کے ساتھ, ماں جس طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے نا 2-3 بچوں کا ادھر ادھر کے مسئلے ایک ساتھ, اور وہ جو ہوتی ہے باپ جو کہ باہر نان نفقے کے لیے یا کمانے کے لیے کھپا ہوتا ہے, باہر کی دنیا کی پرابلمس لے کے آیا ہوتا ہے, وہ آگے بیٹھ کے 3 بچوں کی ادھر ادھر کی یہ چیزیں اور ملٹیپل پرابلمس وہ ایک اتنی زیادہ دیر تک نہیں برداشت کر سکتا. جنرلی آپ چیک کر کے دیکھ لیں, اسٹیٹسٹک دیکھ لیں, فطرتاً میلز جو ہے نا وہ یہ دے ڈو ناٹ پرفارم ویل ان بیبی سٹنگ, اور اس طرح سے بیبی سٹنگ. میں تو خواتین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کے تو نام ہم سنتے ہیں, لوگ دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. اگر آپ دیکھیں ان اسکالرز کے پیچھے ہے کون, ان کی مدرز تھیں. امام بخاری ہیں, امام شافعی ہیں. شیخ بتا ہی رہے تھے کہ یہ شیخ سدیس جو ہے وہ کیسے امام کعبہ بنے, ان کی مدر کی وجہ سے. اب محمد بن قاسم کو دیکھ لیں, اور جتنے بھی لوگ ایسے گزرے ان کی مدرس تھیں ان کو یہ بنانے والے. بہت بڑا مدرس کی یہ بڑی آنریبل ڈیزگنیشن ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک ون آف دی اپریہینشنس جو پیرنٹس کو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ, اور میں نے کئی فار ایگزامپل ایسی سسٹرز جن کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا کریئر ورسز فیملی والا, ان کا ایک بہت بڑا جو کویشچن ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میری ڈیورس ہوگی تو میں کیا کروں گی. دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ میں اگر ابھی اپنے کریئر کو پرسو نہ کروں, ٹھیک ہے, میں کریئر پرسو نہ کروں اور میری اگر ڈیورس ہوگی تو کیا ہوگا, تو میں تو پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاؤں گی. اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں تو کسی کو بھی ایڈوائز نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں اس نیگیٹیوٹی کو لے کے جائیں کہ یو آر گوئنگ ان ٹو اے ریلیشن شپ ود دا نالج کہ میں ڈیورس کی طرف جا رہی ہوں. وائی ایز اے پریکاشن اور سم تھنگ. ہاں, تو وائی آر یو کائنڈ آف یو نو, تو اگر آپ نے سیفٹی نیٹ ہی کریٹ کرنا تھا تو اتنا کیوں آپ ایک یعنی اس مینٹالٹی سے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو شادی جا رہی ہے ڈیورس کی طرف. تو آپ پازیٹیولی اس کو ٹریٹ کریں. آپ جس ٹائم پہ لڑکے کا انتخاب کیا ہے اس ٹائم پہ کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ بھائی وہ لڑکا ٹرسٹ وردی ہے, کیریکٹر کا کیسا ہے, کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, یعنی وہ چیزوں کو جب خیال ہوگا تو انشاءاللہ معاملہ ڈیورس تک نہیں پہنچے گا. اور لیٹ سپوز کہ اگر پہنچ بھی جاتا ہے, رزق کا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے نا ہر انسان کا, آپ کو آپ کے حصے کا رزق مل کے رہے گا, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ وہ صحابیات کے زمانے میں بھی چلے جائیں نا تو یعنی وہ ایک پورا اسلامی معاشرہ ہے. اب دیکھیں اس اسلامی معاشرے میں کیا ہے, اس معاشرے میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ ڈیورس عورت کے ساتھ ایک ٹیبو اٹیچڈ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی. ایون وڈو کے ساتھ بھی ہے کہ وڈو سے کوئی شادی نہیں کرے گا. اچھا اس معاشرے میں کیا تھا کہ ایک تو ملٹیپل میرجز کا کانسیپٹ تھا. اب ہوا یہ کہ کسی کی اگر ڈیورس ہوئی ہے یا کوئی وڈو ہوئی ہے تو جیسی اس کی عدت پوری ہوئی ہے نا فوراً سے پرپوزل آ جاتا تھا, بلکہ پرپوزلز آنا شروع ہو جاتے تھے, کیونکہ کسی عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا معاشرے کے اندر. تو دیر واز آلویز سم ون ٹو ٹیک کیئر آف دا فیمیلس, آلویز سم ون. یعنی اس کا باپ ہوگا, اگر باپ نہیں تو چلو بھائی ہوگا, بھائی نہیں تو پھر جب شادی ہوگی تو ہسبینڈ ہو جائے گا. ہسبینڈ اگر خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو یا تو شی ول گیٹ ری میریڈ اینڈ somebody else will look after her, اور شی ول گو بیک ٹو دا برادر. برادر کا کے لیے فرض ہوگا اس کا خیال رکھنا, یا جو فیملی کا اور کوئی بڑا مرد ہے اس کے لیے پھر لازم ہو جائے گا کہ بھائی اس کا کوئی نہیں ہے تو تم نے خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر عورت کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں رکھا, اس کے رزق کا بندوبست ہے. اور دیکھیے اگر فار ایگزامپل خدا نہ خاصا کچھ ہو بھی جاتا ہے, آئی نو سو مینی ویمن آؤٹ دیر جنہوں نے ایجوکیشن ان کی کسی اور فیلڈ کی تھی, لیکن انہوں نے جو جاب کی ہے وہ اس فیلڈ کی تو نہیں کی نا. انہوں نے کیا کیا, بوتیک کھول لی, انہوں نے کیا کیا بیکری کھول لی, انہوں نے کیا کیا وہ ہوم ڈلیوری کے اوپر کھانے جو ہے نا بانٹنا شروع کر دیے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کام کیے. تو اس کیس میں بھی آپ کی ڈگری تو کام نہیں آئی. آپ نے چلے میڈیسن کیا تھا, یا آپ نے انجینئرنگ کی تھی, یا آپ نے مارکیٹنگ کی تھی, یا کچھ بھی کیا تھا, اینڈ میں آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا اور اس بزنس کے اندر آپ نے بالکل ایک ڈفرنٹ فیلڈ چنی ہے. دیکھیں سو رزق جو ہے نا, آپ حرکت ضرور کریں, حرکت میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور رستہ نکالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں مل جاتا. یو ول ناٹ ڈائی until you get it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam he said کہ یعنی your risk will chase you greater than death will chase you. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, جس طرح موت ہر انسان کو آنی ہے, بالکل اسی طرح سے آپ کو آپ کے حصے کا رزق ملے گا. آپ ٹینشن نہیں لیں, ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ ضرور اپنی ایجوکیشن اگر آپ نے پرسو کرنی جو بھی ہے, آپ ہسبینڈ کے ساتھ بات کر لیں, اور اپنے فیملی کو, یہ جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ فیملی کے اندر نا کسی ایسے
ماموں کو یا خالہ کو یا پھپھو کو یا چاچا کو کسی کو انوالو کریں جو آپ کے ساتھ ذرا ان کی اٹیچمنٹ ہے, ان کے ساتھ ایک اچھی افیلیشن ہے, عمر میں جو تھوڑا ینگر ہیں آپ کے ساتھ ذرا کنیکٹ زیادہ کرتے ہیں, ان کو اپنی بات بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کے سامنے بات کرنا اپروپریٹ نہیں ہوگا, یا کوئی بڑی بہن ہے یا بڑے بھائی ہیں ان سے شیئر کریں, وہ تاکہ آپ کا کیس آگے لے کے جائیں اور آپ کے بہاف وکیل بنے. ایک دو چھوٹی چھوٹی ٹپس میری طرف سے ہیں بھائی سسٹر کے کیس کی جس طرح سے ہے, اور ان جنرل بھی سب کے لیے, کہ ایک تو جیسے آپ نے آلریڈی مینشن کر دیا, اس کو ہمیں عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے واقعی کہ یار یہ ڈگری پہلے ختم ہو جائے, ایک چیز پوری ہو جائے, وہ پھر اس طرف آئیں. ان دونوں کو پیرل کیا جا سکتا ہے اگر ہم صرف اپنا مائنڈ سیٹ بدل لیں. اگر کوئی پرسیو کر رہی ہے بیچلرز یا میڈیسن کی فیلڈ, 5 سال اس نے پڑھنا ہے, ہم صرف اگر اپنا مائنڈ سیٹ, ماں باپ مائنڈ سیٹ بدل لیں نا دونوں فیملیز کے, تو وہ شادی کر سکتے ہیں. دے کین پرسیو ود اٹ ود سم پلاننگ اور وٹ ایور. اسٹڈیز کے دوران ہوئی تھی الحمدللہ, ختم ہونے والی تھی, آلدو کہ ابھی پورا سیمسٹر رہتا تھا, تو مجھے بھی اس طرح کی آتی تھی چیزیں میسج کہ ابھی تو نہیں ہو سکتی. یس ویئر وی ور لیونگ, کیونکہ وہ سب ہاسٹلائٹ تھے جرمنی میں, تو ایوری ون ہیڈ اے پری وہ نوشن تھی دماغ میں کہ جی جب تک ماسٹرز یا بیچلرز ختم نہیں ہوگا اور تم کوئی ایک اچھی جگہ جاب نہیں شروع کر لو گے, اٹ از کوسچن ڈزنٹ ارائز ایون کہ جی تم شادی کی بات کرو. تو اللہ کی توفیق سے ایک اور لڑکا تھا ہمارا پاکستانی, وہ میرے لیے سبب بنا تھا. اس نے بھی دوران شادی کی تھی, میں نے کہا یار مجھے کیا ہو گیا, تو میں نے بھی چلایا, اللہ نے مدد کی, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. دوسری ٹپ یہ میں دینا چاہتا ہوں, اچھا ایک تو یہ میں نے کہا کہ اس کو پیرل کرنے کی کوشش کریں, صرف ماں باپ اپنا مائنڈ سیٹ کسی طرح بدل لیں, یا اگر بچے کسی طرح اس طرف رجحان ان کا دلا دیں کہ یہ اکٹھا بھی چلایا جا سکتا ہے, اس میں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, صرف چند چیزیں دیکھ لیں کمائی کا یا اسٹے کا اگر پاسبل ہو. اگر وہ نہیں پاسبل تو سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وچ از ناٹ دیٹ گڈ بٹ ایٹ لیسٹ گیٹ یعنی نکاح کر لیں کم از کم, تاکہ حرام سے بچ جائیں. ہاں حرام سے بھی بچ جائیں, اور کمٹ کر لیں اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو بھی, تاکہ وہ ایک چیز آپ کی ڈن ہو جائے. اور انشاءاللہ 1-1.5 سال 2 سال میں جب اسٹڈی ختم ہوگی تو وہ کنسومیٹ جو بھی میرج ہو جائے. تیسری ٹپ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کہ میک دعا, میک لاٹس آف دعا فار دس. واللہ نیور انڈرمائن دعا, دعا کین چینج تھنگس, سبحان اللہ. سو دیز آر فیو ٹپس. اچھا یہ تو چلیں, اچھا ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا گائز, ایک چیز مجھے بڑی ایک ریسنٹ نیوز میرے سامنے آئی اور اس نے مجھے کافی چونکایا, اور چونکہ علی بھائی اور عمر ٹی جو ہیں وہ اس وقت سعودیہ سے آ رہے ہیں. پکچرز اینڈ ویڈیوز آف رین فال دیٹ ہیپن دیر, آپ نے ذکر بھی کیا تھا وہاں بارشیں بہت ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے نا بڑی وہ ہریالی آ گئی سعودیہ میں, ٹھیک ہے. سو یو کوڈ سی ویڈیوز آف پیپل ڈرائیونگ تھرو ایریاز اینڈ اٹس لش گرین, اور آپ کو پہاڑوں پہ بھی گھاس نظر آ رہی ہے, اور اونٹ جا رہے ہیں اور وہ گھاس میں سے گزر رہے ہیں. مطلب دس از سم تھنگ دیٹ یو کوڈ نیور ہیو امیجنڈ ان اے ملین ایئرس کے سعودیہ کے اندر جو ہے نا وہ گھاس ہوگا اور گرینری ہوگی. میں جب جابھی 2016 میں حج کے لیے گیا تھا, سبحان اللہ, when we traveled from Makkah to Medina, it was mostly barren land and dry terrain, mountainous, little scary as well, اور اس طرح کا تھا. اس دفعہ جب ہم نے ٹریول کیا ہے نا, اللہ اکبر, we saw greenery on mountains, refreshing, so much so that you would like to go there with car and spend some time there. So many times نا میں نے ان کو ذکر بھی کیا کہ یار جی چاہ رہے ہیں گاڑی روک کے, میرے پاس بائک ہو میرا, اور میں نے ادھر نکل جاؤں. They were so green یا بھائی, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ روڈ بیچ میں جا رہی ہے ماؤنٹینز میڈوز کے اندر, you would love to go there. اچھا میں بتاؤں کہ یہ اس میں سائنٹسٹ جو ہے نا جنہوں نے سیٹلائٹ امیجری پہ کام کیا ہے, انہوں نے آئی تھنک کچھ سالوں پہلوں کی بات ہے کہ انہوں نے ایک اس پہ بھی ایک ڈاکومنٹ آیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عرب لینڈز ہیں ایک زمانے میں نا یہ بڑے سرسبز و شاداب ہوتے تھے, ان کے نیچے سے ریورز کا ایک پورا ٹریبیوٹریز کا ایک نیٹ ورک ہے پورا, جو کہ اوور دا ایئرز آپ کو پتہ ہے نا بڑی قومیں بھی یہاں سے یعنی ان کے اوپر عذاب بھی آئے, سب کچھ ہوا ہے. تو اس کے نیچے سے نا بڑے بڑے یعنی نا دیر آر سائنز آف آپ کہہ لو کہ ریورز اینڈ ٹریبیوٹریز اینڈ تھنگز لائک دیٹ گوئنگ, کہ ایک زمانے میں یہ ایریاز بڑے سرسبز و شاداب ہوتے تھے. ناؤ the thing which is alarming is کہ there is a hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم where he said کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے جو علاقے ہیں نا یہ سرسبز و شاداب نہیں ہو جاتے, دوبارہ سے سرسبز و شاداب نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک زمانے میں پہلے تھے, اس کے بعد یہ بیرن لینڈ ہو گیا, سارا ڈیزرٹ بن گیا, اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتے. سو دس از ون آف دا سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ. اینڈ واٹ از الارمنگ فار اس رائٹ ناؤ اس کے جتنے بھی یہ سائنز آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں نا, جب یہ پورے ہوتے جاتے ہیں نا, آپ کو اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ملتا ہے کہ ٹائم از رننگ آؤٹ.
والعصر ان الانسان لفی خسر, ٹائم بہت تھوڑا ہے, ٹائم نکل رہا ہے. تم خسارے اور میں یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ یہاں سے اگر آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو سائن نظر آتا ہے چکری کا. چکری کا مطلب ہے کہ ابھی لاہور تھوڑا سا قریب ہو گیا ہے. پھر آپ پہنچتے ہیں بھیرا, پتہ چلتا ہے آدھا رستہ ہو گیا ہے. پھر آپ پہنچتے ہیں سیال, پتہ چلتا ہے اور قریب آ گئے. پھر آپ پہنچتے ہیں سکیکی, بالکل قریب آ گئے. اینڈ دین فائنلی یو ریچ دا موٹر وے اینڈ ٹول پلازا, اور آپ پتہ ہے کہ جرنی از کمنگ ٹو این اینڈ. بالکل اسی طرح سے جتنے بھی مائنر سائنز ہیں نا, یہ ون بائی ون پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرا. اور ہمیں اس بات کا یعنی وہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ از ویری کلوز. میں اپنے تمام ویورز اور لسنرز کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں, جتنا بھی آپ لوگ اپنی لائف کے اندر مصروف ہو جائیں, بزی ہو جائیں, یہ کسی کو ایجوکیشن کی فکر پڑی ہوئی ہے, کسی کو جاب کی فکر پڑی ہوئی ہے, ریممبر دیٹ دیز سائنس آر شوئنگ اس دیٹ دا ڈے آف ججمنٹ از نیئر. اینڈ ایوری ٹائم یو سی ون آف دیز سائنس, آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. ایم آئی ریڈی ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیا میں تیار ہوں اللہ سے ملنے کے لیے؟ کیونکہ ہمیں تو اس ڈے آف ججمنٹ کا بھی ٹیکنیکلی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن ہماری موت آ گئی اس دن ہمارا تو کام ہو گیا نا. ہم اب تو اس کے بعد ہمارا تو نامہ اعمال سمجھا کہ جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب وہ جو تھوڑا بہت ہم نے صدقہ جاریہ وغیرہ کر دیا تھا وہ ہمارے لیے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتا رہے گا. ادروائز آر مین اپرچونٹی ٹو ارن گڈ ڈیڈز از ڈن ود, اینڈ سو ناؤ اٹس جسٹ می اینڈ مائی ڈیڈز اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دی ڈے آف ججمنٹ, دیٹس اٹ. سو یہ ایک لمحہ فکریہ ہر انسان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے خاص طور پہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ایسی چیزیں دیکھیں تو اسپیشلی نا آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جو ہے نا سائن بڑا وہ پورا ہوتا ہے کہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ نالج اٹھا لیا جائے گا. اف یو سی اٹس ٹرو, اگنورینس ہوگی. یہ اگنورینس آج ہے نا دین کے معاملات پہ, یہ جو سارے مسائل ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں کہ دین کے معاملات پرنسپلس کے بارے میں جنرل اگنورینس ہے, ٹھیک ہے. شراب بہت زیادہ ہوگی ہے نا اس طرح کے ایونٹس پہ. اچھا, نیگیٹیوٹی کے علاوہ جو نیوٹرل میں بھی آپ دیکھیں, ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ سال مہینے کی طرح گزرے گا, مہینہ ہفتے کی طرح, ہفتہ دن کی طرح, دن گھنٹے کی طرح, گھنٹہ ایک سا ایک مومنٹ کی طرح گزرے گا. اور ابھی پچھلے دنوں کو مجھے یہ کہہ رہا تھا, اور often you will hear people talking about this, یار اتنا ٹائم گزر گیا, اچھا پتہ ہی نہیں چلا. everyone accepts that. چوتھی چیز جو اسی حدیث میں ہے وہ ہے زنا. زنا بھی عام ہوگا. یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہے نا آج کے ٹاپک, یہ جو فیسٹیول تھا, you can see it's happening. اچھا جاوی, اس میں ایک چیز میں مینشن کر دوں, کیونکہ کچھ لوگ جو سعودیہ سے زیادہ اٹیچڈ ہیں یا رہے ہیں وہ کہتے ہیں, میں نے مجھے بھی ایک بتا رہے تھے, میں نے سنا تھا کہ یہ اکثر ہو جاتا بھی ہے سردیوں میں, بارش اگر زیادہ ہو جائے, اور پھر گرمیوں میں دوبارہ ویسے ہو جاتا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ یو نیور نو when is it the last time or when is it going to be the at a level this greenery کے جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو. نہیں, ایم بی ایس نے آپ کو پتہ ہے وہ ٹریز آرڈر کیے ہیں, $10 billion لگائے ہیں اس نے, this is kind of permanent لگائے ہیں اور ابھی لگ بھی رہے ہیں. بڑا پروجیکٹ ہے. ایون مکہ میں آپ کو مینشن کر رہا تھا, یہاں پر فارسٹری میں پاکستان کی فارسٹری ڈپارٹمنٹ سے ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے اور بڑے سینئر پوسٹ پہ تھے. ہی ہیز ریسنٹلی, ابھی وہ لاسٹ منتھ میری ان سے ملاقات ہوئی, آئی تھنک وہ بھی جا رہے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے سعودی, اور کہہ رہے ہیں دس از دا بگیسٹ پروجیکٹ ٹریز پلانٹیشن کا بالکل پوری دنیا میں ہسٹری میں اس سے بڑا نہیں ہوا. اور یہ جو دوسری آپ نے گرینری والی بات بھی کی نا, یہ ہر سال جو لوگ سعودی ہیں نا وہ کہتے ہیں ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں تھوڑا سا گرینری ہوتی ہے, بٹ اٹ از آن دا رائز. بارشیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے بارشیں کہاں ہوتی تھی, اب بارشیں ہر سال بڑھ رہی ہیں, گرینری اوور آل بڑھ رہی ہے. سیلاب وغیرہ آنا شروع ہو گئے. مدینہ میں سیلاب کی کیفیت بنی ہوئی تھی. یو نو وی ور دیئر مدینہ میں, احد کے پاس تھے ہم, اور وہاں پہ ایک برج ہے, برج کے نیچے سے پانی باقاعدہ گزر رہا تھا. ہمارے لیے تو ایک ریگولر وہ نالا بن گیا ہوا تھا, حالانکہ وہ نالا نہیں تھا. لوگ گاڑیاں روک روک کے نیچے تصویریں کھینچ رہے ہیں, حالانکہ صرف پانی گزر رہا ہے. بلکہ ہم حرم کی, ہم ان کے لیے بہت نئی چیز ہے, بلکہ ہم حرم سے جامعۃ المدینہ کی طرف گئے, ہمارے لیے جانا عذاب بن گیا. اس رات بارش ہو رہی تھی, 20 سے 25 منٹ کا راستہ تھا شاید, اور وہ ہم پہنچے کوئی 1.25 گھنٹے میں. ہاں, کین یو بلیو کہ سعودی عربیہ جیسے اسٹرکٹ کنٹری میں جہاں پہ ڈرائیونگ لاز اتنے سخت ہیں, وہاں پہ رانگ سے ہم گاڑی لے کے جا رہے تھے کیونکہ پانی اتنا زیادہ تھا, پانی تھا اور کیوس مچا ہوا تھا. ہر بندہ اپنی مرضی سے جہاں لے کے جانا چاہ رہا تھا وہاں جا رہا تھا. وہ اگلے دن جو ہم نے دیکھا کہ اگلے دن وہ پانی اتنا بڑھ گیا تھا سڑک پہ, کیونکہ وہ ڈرین نہیں کہیں اس طرح سے تھا بنا ہوا انفراسٹرکچر, کہ وہ گاڑیاں تقریباً آدھی ڈوبی ہوئی تھیں کچھ مدینہ میں. اچھا, یہ میں کئی سال پہلے کی بات ہے, میں جب دبئی ابو دھابی میں تھا تو اس ٹائم پہ وہاں پہ بھی نا انہوں نے گرینری بہت زیادہ دبئی میں آنا شروع ہو گئی, اور وہاں پہ گارڈنس کے نام سے ایک جگہ بنی, پھر ایک انہوں نے اور جگہ بنائی, آرٹیفیشلی جگہ ڈیولپ کی, اور فلاور گارڈن ایسی جگہ بنائی کہ صحرا کے بیچ میں لش پش گارڈن, لش پش مطلب پھولوں والا, کہ جو یہاں پاکستان میں نہیں ملے گا اتنی گرینری والی جگہ. تو یہ چیزیں نا اس ٹائم سے شروع ہوئی تھی, بٹ اب جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. گائز, آج کا لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, وچ از بیسکلی بک آف دا ویک. سو جی, آج کا جو بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں جو کتاب جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے
وہ ڈاکٹر داؤد شاہ کی کتاب ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر. اینڈ دس بک ہیز ہیلپ می پرسنلی الاٹ بیکاز اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ کوالٹیز ہیں ایز اے ٹیچر, کیونکہ آپ تو ایز اے فادر بھی تھے, آپ ایز اے لیڈر بھی تھے, ایز اے پریچر بھی تھے, ایز اے یعنی معلم بھی تھے, یعنی آپ لوگوں کو پڑھانے والے, ایز اے وارئر بھی تھے, مطلب ساری کیٹیگریز میں تھے. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا, آپ کے لوگوں کو گائیڈ کرنے کا طریقہ کیا تھا, دین دس از اے ویری گڈ بک فار دیٹ. میرے اپنے جو ٹیچر ہیں ڈاکٹر فضل اللہ جو ہیں حافظ اللہ, انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے, وہ اس سے تقریباً ڈبل یا ٹرپل سائز میں اردو میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. تو وہ کتاب جو ہے اس میں بھی ان کی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جو کہ ٹیچنگ کے پیشے سے منسلک ہے یا دعوت کے پیشے سے منسلک ہے یا دین کی بات کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہے, تو وہ نبی کے ٹیچنگ سٹائل سے اور ٹیکنیک سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. تو دس از اے گریٹ بک فار دیٹ. انگلش میں ہے اور ظاہری بات ہے بڑی کنسائز ہے اور بڑی ٹو دا پوائنٹ ہے, بڑی پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے, ڈفرینٹ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے. اور سوچیں کہ اگر ان کی ٹیکنیک ہم تھوڑی چیزیں بھی اڈاپٹ کریں نا, تو انشاءاللہ ہماری بات میں بھی کوئی تھوڑا بہت اثر پیدا ہو جائے گا. گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے آن دس ویری امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قیامت کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ذرا سدھار لیں, ذرا ٹھیک کر لیں, اپنا محاسبہ کر لیں. میری دعا ہے تمام ویورز لسنرز کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں استقامت دے دین پر, جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ان کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے. انشاءاللہ گائز I'll see you next week, same time, same channel. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.